کون سا بچہ ہے پاکستان میں جس کو یہ ڈائلاگ نہیں پتا کہ کتنے آدمی تھے یا میرے پاس ماں ہے؟ 1970 کی فلم ہے. صحیح. تو کوئی ڈائلاگ تو بتائیں مجھے جو زبان زدی عام ہو ہماری فلموں کا. تو وہ کیوں نہیں ہوا ابھی اب تک؟ بیکاز وی پرابلی ڈڈنٹ کریٹ آرٹ وچ وڈ ریزونیٹ ود پیپل. اگر فیصل قریشی امریکہ میں ہوتا یا شاید انڈیا میں بھی ہوتا تو ہی وڈ ہیو بین مچ بگر. اس کی جو یونیکنس ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ اس کی کالج کے زمانے سے 3/3 میں ہم جب کام کرتے تھے تب سے جو آئیڈیا وہ کبھی کبھی دیا کرتا تھا وہ یونیک تھا اس کا. بٹ مائی پرابلم از اے اسٹیپ اہیڈ وچ از اینی بڈی ڈوئنگ سم تھنگ سم ویئر ٹو کریکٹ اٹ. کہ کہیں پہ اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کیا میڈیا پہ یا اخباروں میں یا محفلوں میں کوئی گفتگو سوائے ڈالر اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور اڈیالہ اور آرمی, اس کے علاوہ بھی کوئی موضوعات ہیں دنیا میں یا نہیں؟ سر جاوید اختر صاحب کی جو کنٹروورسی تھی, آپ جاوید صاحب کے اس پرسپیکٹو سے ایگری کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ انڈیا کے جو ایکٹرز ہیں ان کو آرٹسٹس ہیں یا ان کو ہم اتنے مداثرائی ان کی نہیں کرتے, اور وہ ہم مہدی حسن کی کرتے ہیں, ہم نے کبھی لتا منگیشکر کو یاد نہیں کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی ہے ہماری طرف سے؟ تو کبھی جاوید صاحب اس کے بعد آئے نہیں, کیا انہیں بلایا نہیں یا کیا ہوا؟ یہ میرا وہم ہے, یا ڈو یو ڈیلیبریٹلی کاپی ضیاء محی الدین صاحب؟ 92 سال یا 90 سال ان کی عمر تھی. 92. تو 13 فروری کو ان کا انتقال ہو گیا. کارڈز پرنٹ ہو چکے تھے, کارڈز جا چکے تھے. تو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ بسترے مرگ پہ ہوں 92 سال کی عمر میں. I want to die with my boots on, یہ کہا کرتے تھے وہ. تو یہ تو ان کی خواہش پوری ہو گئی. ایک خواہش ان کی اور بھی تھی کہ میں سٹیج پہ انتقال ہو میرا. I want to die on stage. بہت ہی سادہ لوحی ہے یہ سمجھنا کہ پیشن فالو کریں گے تو دنیا فتح ہو جائے گی. یہ سادہ لوحی اور معصومیت ہے. اچھا. اور یہ اس سے بڑی معصومیت ہے کہ اگر پیشن جو ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا بھائی, دنیا داری پہ ہی چلنا چاہیے. یہ اس سے بڑی معصومیت ہے. اچھا, آپ کوئی تیسری بات بتائیں گے؟ بالکل نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو بھی سننے دیکھنے والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اس میں سے کوئی سیاہ و سفید رستہ نہیں ہے. اور میں ان کی بھی بتاؤں عظمت, کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑا. وہ جو ہمارے جب گھر آئے تھے تو جب ڈرائنگ روم میں آئے تو انہوں نے پوچھا فیض صاحب کہاں بیٹھتے تھے؟ ہم نے کہا یہاں پہ. تو دلیپ صاحب اس صوفے پہ نہیں بیٹھے, وہ زمین پہ بیٹھے پوری شام. یہ 1986-87 کی بات ہے. تو اس لیے اگر آپ شاعر ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا فنکار ہیں یا اداکار ہیں یا گلوکار ہیں اور آپ کو قسم پرسی میں رہنا پڑ رہا ہے, دیٹ از اے ویری نوبل اینڈ این آنریبل تھنگ ٹو ڈو. میں بالکل خلاف نہیں ہوں کیپٹلزم کے. اچھا. میں نے کیپٹلزم کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. صحیح ہے. بنی نوع انسان کے پاس اس وقت اس سے بہتر نظام نہیں ہے. کمیونزم میں کیا آرٹسٹ اچھے سے سروائیو کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر تو وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں انہیں کو لے کے بائسڈ ہی بالکل ہمیشہ رہ جائے. وہ کبھی اپنی کریٹیوٹی کو تو انلیش کر ہی نہیں پائے گا. تو یہاں پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کمیونزم از این آلٹرنیٹیو جہاں پہ آرٹسٹ بہت اچھے سے زندہ رہ سکے. صحیح بات ہے. بٹ ڈر گئے آپ یوں نہیں. ہاں, آؤٹ ہونے والی بال تھی نا. مان لیں کچھ نہیں ہوتا. مان لیتے. بالکل. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہی میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر سے ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا, کیونکہ 1080 پکسل ہیں اور اسے میرے گیسٹ کا انٹروڈکشن یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے کہ وہ پوئٹ بھی ہیں, وہ آتھر بھی ہیں, وہ ایک کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں, انہوں نے ایکٹنگ میں بھی جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عدیل ہاشمی صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر اتنی ڈائیورس سی وی کیوں؟ یار کیوں تو اس لیے کہ انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں وہ آگے نکل سکتا ہے اور جتنا آگے اس کی نکلنے کی خواہش ہے. تو جب کسی شعبے میں آگے نہ نکل سکے تو کہتا ہے اچھا بھائی یہ دکان بند کرو, ایک اور دکان کھول لو. یہ دیکھتے ہیں, ہاں بھائی یہ دکان کھولی تھی, یہ بھی کچھ چلی پھر بند ہو گئی, ایک اور دکان کھول لو. تو بہت سی دکانیں کھولی ہیں اور الحمدللہ ساری ہی بند ہوئی ہیں اس کے بعد. تو اب ایک اور دکان کھل گئی ہے کہ اچھا بھی کچھ اور ٹرائی کرو. اب تو یہ ہے, تو ایکسپلور تو کرنا چاہیے انسان کو. کی جانا میں کون موڈ میں ہی, یا پہنچ گئے ہیں کہیں آپ؟ نہیں, میرے خیال میں مجھے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ ہوں میں. اچھا. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آتا ہے شعر کہ بھائی کون ہو بھائی تم؟ ارے مجھے تو یقین تھا کہ میں یہ ہوں, اب کیا کریں؟ اچھا وہ میں فلانا ہونا چاہتا ہوں, چلو اس طرف چل پڑے بھائی. تو وہاں پہنچ کے کہتا ہاں یہ چاہیے تھا زندگی میں. پھر 2-4-5 سال کے بعد میں کہتا ہوں ارے یار یہ کیا ہے, کچھ اور تلاش کیجیے. تو یہ ہر جگہ جا کے یہ نہیں ہوتا کی جانا میں کون, مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں. او جی, حد پہ جب پہنچی نظر, حد نظر آگے بڑھی, وہ چیز ہے.
اچھا صحیح ہو گیا. میں لاسٹ ٹائم ماجی سے میرا انٹرویو آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو. جی بالکل گزرا. تو میں نے ان کو جاتے ہوئے کہا, میں کہا جی میرا ذرا عدیل بھائی سے ذرا میرا رابطہ کروا دیں. کہ تو وہ مجھے نہیں ملتا, تمہیں کہاں ملے گا. ان کا یہ اعتراض تھا, اور آپ کو 4th پچ میں سر میں نے آج گریب کیا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ یہ ان کا جو اعتراض ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. اچھا. ہاں وہ فیض کا ایک مصرع ہے کہ جب بھی ابرو در یار نے ارشاد کیا, جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے. تو میری اماں مجھے واٹس ایپ کریں, فون کریں, اور میں پلکوں کے بل نہ جاؤں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو یہ بات. اچھا. دوسرے, اب یہ محض اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کا میرا رابطے میں 3-4 دفعہ ہمیں کرنا پڑا, ورنہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. اچھا. پچھلے کچھ ہفتے, کچھ مہینے, کچھ ایسی مصروفیت, کچھ پریشانی رہی کہ وہ زندگی کا مدار جو تھا وہ ٹیڑھا میڑھا ہوا, ورنہ ایسا عام طور سے ہوتا ہے. والد صاحب اب کیسے ہیں؟ بس ہم ان کو چلا رہے ہیں, اور وہ وی آر کیپنگ ہم پین فری, اور باقی جو خدا کو منظور ہے ویسے ہی ہے بس. صحیح ہوگا. چلیں خدا تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, آمین. چلیں, آپ نے کہا جی ایگریسو آنا ہے, تو ذرا مشکل ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اوفینسو ہو سکتا ہے. کوئی سوال اوفینسو نہیں ہے, اگر اوفینسو ہوگا میں نے جواب نہیں دینا اس کا. ہاں نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں, یہ میرا وہم ہے یا ڈو یو ڈیلیبریٹلی کاپی ضیاء محی الدین صاحب؟ نو, آئی ڈونٹ کاپی ضیاء صاحب. ضیاء صاحب میرے محبوب بھی ہیں, استاد بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور اگر میں نے گفتگو کا شوق میرے اندر ہوا ہے لفظوں سے محبت کا, تو اس کی وجہ صرف ایک شخص ہے, ایک شخص, اور وہ ضیاء صاحب ہے. ٹھیک ہے. تو میں کبھی بھی پرفارم کرتے ہوئے یا ریسائٹ کرتے ہوئے ان کی نقل نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, لیکن نہ صرف یہ کہ میں نقل نہیں کرتا, ان کو اس بات پہ شکایت تھی مجھ سے کہ بھائی تم اپنا ہی کچھ کر دیتے ہو. یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ میری طرح کرو, لیکن وہ یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے جو فلاں چیز پڑھی ہے, میں اس کو ایسے نہ پڑھتا. اچھا. میں اس کو ایسے پڑھتا. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ جو میں پڑھتا ہوں کیا یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں غلط تو نہیں ہے, لیکن میں ایسے نہ کرتا. تو میری تو ان کے ساتھ یہ اس قسم کی محبت اور بے تکلفی تھی. لیکن ایسی یہ بات بالکل میں نہیں مانتا کہ میں نقل کرتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس بات کے اعتراف میں مجھے ہرگز کوئی یار نہیں ہے کہ اگر میں بیٹھا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ضیاء صاحب سن رہے ہوں گے, کوئی لفظ غلط نہ ہو. صحیح ہے. اس لیے نہیں کہ ضیاء صاحب سن رہے ہیں, اس لیے کہ لفظ ویسی غلط نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ویسے سبجیکٹو بات ہے, پڑھن تو جو ہے نا, میں نے دیکھا یوسفی صاحب بھی ایون کہتے تھے کہ ضیاء صاحب میری طرح نہیں پڑھتے. وہ بھی میں نے فیل کیا, میں کہ شاید ان کو اتنا پسند نہیں شاید ضیاء صاحب کا پڑھتا, واللہ عالم. پتہ نہیں آپ نے یہ کہاں سن لیا. نہیں, ان کے آخری تھا وہ غریدہ فاروقی نے شاید ان کا انٹرویو کیا تھا, اس میں انہوں نے وہ کہا تھا, یہ مروتاً کہا ہوگا. ان کی ایک تحریر ہے یوسفی صاحب کی, جس میں انہوں نے یہ تنزن اور مزاحین یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ ہمارا جو دوست ہے عبد الودود بیگ, اس نے آ کے ہم سے کہا کہ بھائی وہ ضیاء محی الدین نے جب تمہاری تحریر پڑھی تو مردے میں جان ڈال دی. اچھا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ ارے بھائی مردے میں جان یعنی چیز پہلے مردہ تھی, کہنے لگے ہاں. تو وہ ضیاء صاحب کی یہ تکریم کرتے تھے, بلکہ انہوں نے ضیاء صاحب کے اوپر ایک کافی طویل آرٹیکل لکھا ہوا ہے, ایک مقالہ لکھا ہوا ہے جو کہ بہت بے مثال ہے. یوسفی صاحب اور ضیاء صاحب کی تو بڑی زبردست, بہت اعلیٰ. جب آپ کرتے تھے 3/3 ٹامک ٹوئیاں یہ سب, تب آپ کی آواز میں نیزل تھا اور باریک آپ کی آواز تھی, اس طرح کی آپ کی آواز نہیں. تو ہیو یو چینجڈ یور ووکل کارڈز ود دا پیسج آف ٹائم؟ کو پریکٹس کی ہے یا ایجنگ کی وجہ سے چینج آ گیا؟ ایجنگ کی وجہ سے بھی ہوگا, لیکن میں نے پریکٹس بہت زیادہ کی ہے ریسائٹ کرنے کی پوئٹری. اچھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا ووکل کارڈز کے اوپر. میں تو بس کیونکہ مجھے شاعری پڑھنے کا شوق ہو گیا ایک دن, تو میں نے کہا اس کو پڑھنا چاہیے, اس کے اندر ردم نکالنا کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک دلچسپ آپ نے آبزرویشن ہے آپ کی. وہ تو شاید اس زمانے کا کردار بھی تھا کہ لوسی جو ہیں وہ ذرا ایسے بولتا ہے, تو شاید وہ ایک فنی ہونے کے لیے یا لیس انٹیلیجنٹ لگنے کے لیے ایک اسکویکی ساؤنڈ چاہیے ہوتی ہے, جو بڑا کوئی متبر آواز ہے. اس میں شاید ہیومر نہیں ہوگا, حالانکہ اس میں بھی ہیومر ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس این انٹرسٹنگ آبزرویشن, بٹ آئی ہیو ورکڈ آن مائی ووکلز ا لاٹ. In the way I speak, I've worked a lot. ویسی جنرلی جتنی باریک آواز ہوتی ہے اتنی وہ ہیومرسٹ ہوتی ہے. جیسے آپ جانی واکر کی آواز سنیں, ان لوگوں کی انتہائی باریک آواز, تو میں کہا شاید آپ نے یہ شاید ڈیلیبریٹلی نہیں, شعوری طور پہ نہیں کیا, بس تکے سے کیا. زندگی میں ہر اچھا برا کام تکے سے کیا. صحیح ہو گیا سر. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ ڈو یو اسٹرگل ان دس کانٹیکسٹ کہ
آپ نے جب اپنا ایک کارپوریٹ ٹریننگ کا ایز اے لائف کوچ, ایز اے بزنس کوچ کا کام ہونا شروع کیا, تو لوگوں نے کہا نہیں ایز اے کامیڈین ہے, اس طرح کی کوئی آپ کو فیس نہیں کرنی پڑی اس طرح کی کوئی چیز؟ یہ ضرور ہوا تھا کہ سیشن کے بعد یا سیشن کے دوران لوگ, بہت دفعہ ایسے ہوا کہ لوگ کچھ حیران ہوئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک یہ رخ بھی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ صرف وہی رخ ہے جس میں صرف ایک لاؤبالی پن ہے اور ہیومر ہے اور شوق و چنچل پن ہے اور ایک مائنڈ لیس. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. یہ بہت دفعہ ہوا, اب ایسے نہیں ہوتا ویسے. صحیح ہے. ہاں اب نہیں ہوتا, لیکن ایسے بہت دفعہ. تو ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے عدیل ہاشمی کی ویسے؟ میں نے کہا نا ابھی تو جا رہی ہے, ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ والی ڈیفالٹ ہے, لیکن اب یہ پتہ ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے, گھر میں آپ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں یا ہنسی مذاق ہی آپ کا چلتا رہتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی بھی شخص کی ڈیفالٹ سیٹنگ کو ایک تو نہیں ہوتی, ملٹیپل سیٹنگز ہوتی ہیں. تو وہ اس لمحے, اس مومنٹ, اس دن, اس مہینے, اس سال میں اس دل پہ کیا گزر رہی ہے, اس لحاظ سے اس کی ڈیفالٹ ہوتی ہے, کوئی پکی تو نہیں ہوتی ڈیفالٹ. کوئی مینٹل سوشل پریشر رہا ہے آپ کو کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے تو مجھے اس کی ساکھ کو سنبھال کے رکھنا ہے؟ تو خاص طور پہ میں سوچتا ہوں کامیڈی کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ یار کہاں فیض صاحب, نو دس پرسن از جوکر کی طرح ان انورٹڈ کاماز, یہ ایسے کہہ رہا ہے. تو یہ بھی تنقید نہیں آتی کیا؟ تنقید تو آتی ہی رہتی ہے کوئی نہ کوئی. میں ایک تو تنقید پہ اس وقت بھی کوئی زیادہ سر نہیں دھنتا تھا اور اب بھی توجہ نہیں دیتا, کیونکہ مجھے بہت دیر سے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اپنی پرفارمنس یا اپنا کام, یہ جو کچھ, اس کا فلٹر خود طے کرنا ہے, فیڈ بیک نے طے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو مجھے اپنے فلٹر کو ایسا ریفائنڈ رکھنا ہے کہ یہ صحیح جواب دے مجھے, نہ کہ لوگ جواب دیں کہ تم نے ایسے نہیں کیا. تو میں نے بے شمار غلطیاں کی کریئر میں بھی اور پرسنل لائف میں بھی, لیکن فلٹر خود نے طے کیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اور وہ جو پریشر ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی میں پریشر تو تقریباً ہر وقت کوئی نہ کوئی رہنا ہی چاہیے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ جب میاں بیوی شادی کرتے ہیں تو وہ ایک پریشر سچویشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ کے کچھ دائروں کے بیچ میں رکھیں. یہ ہے جس کو کمپرومائز کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, ابھی کیوں رکھیں؟ وہ اس لیے کہ ایک بندے کی بس کی بات, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا آج تک دنیا میں, میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں لگا, کہ جو تنہا اپنے آپ کو معاشرے میں, دنیا میں, زندگی میں نیویگیٹ کر سکے اپنے فہم کی بنیاد پہ. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں گزرا. اس کو اور لوگ, اس کو علم, اس کو معاشرہ, اس کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو صحیح رکھے. اور وہ جو سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی کشتی ہے, وہ ایک سمندر میں جا رہی ہے, اس میں بے شمار آئس برگز ہیں, تو یہ جو نیویگیشن کرنی ہے کہ میں ٹکراؤں نہ, یہ ایک بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ جو پریشر ہے, وہ مذہبی ہو, وہ سوسائٹل ہو, وہ ویلیوز کا ہو, وہ خاندان کا ہو, وہ برادری کا ہو, وہ علم کا ہو, وہ شعور کا ہو, کسی کا بھی ہو, یہ بہت سے پریشرز ہونے چاہیے تاکہ آپ کا ریڈار سیدھا رہے. یہ ضرور ہے کہ بہت سارے پریشر آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں اور وہ ٹکر مارتے ہیں لے جا کے آپ کے سفینہ کو, اس میں وہ بھی ہے. لیکن یہ جو پریشر ہے خاندان کا, اس نے بہت میرا ریڈار ٹھیک رکھا زندگی میں. آپ پوئٹ بھی ہیں, تو اسے میری کم علمی کہی ہے, مجھے آپ کی پوئٹری کہیں نظر نہیں آتی. آپ نے پبلش کی ہے کہیں؟ دیکھیں, ایک باریک فرق ہے شاعری کرنا اور شاعر ہونا. شاعری تو شاعری کرے گا؟ نہیں. اچھا. شاعری بہت سے CSS آفیسرز کرتے ہیں, بہت اچھی کرتے ہیں, وہ شاعر نہیں ہے. شاعر ہونا پوری ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اس لیے کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے کہ جہاں پہ ایک شاعر ہیں, تو اچھی شاعری بہت لوگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ شخص شاعری کرتا ہے یا شاعر ہے, وہ تو پورا ایک طرز زندگی ہے شاعر ہونا. تو میں کبھی کبھی جس کو تک بندی کہتے ہیں, بہت ہی سطحی تک بندی کرتا ہوں شوق کے لیے, اور میں نے کبھی وہ شائع نہیں کرنی, نہ ہی کبھی کسی کو سنانی ہے ماں سوائے اپنے قریبی دوستوں کے. اس لیے آپ تک وہ نہیں پہنچی, انشاءاللہ آگے بھی نہیں پہنچے گی. ماں جی کافی تعریف کر رہی تھی, وہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ عام طور پہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا. وہ تعریف کری تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ آپ کی شاعری, چلیں کچھ شعر تو آپ سے بھی ہم سنیں گے, اس کے بغیر نہیں جا سکتے ہم یہاں سے. تو یہیں بیٹھے رہیں گے پھر. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا دل بھائی ایک بات بتائیے گا, 76 سال گزر گئے, اس کے بعد بھی ہمارا جو ادیب ہے وہ غریب ہے, ہمارا شاعر غریب ہے, کلچرلی ایسوسیٹڈ کوئی بھی بندہ, اس کے پاس کوئی بھی آرٹ اور کرافٹ ہو, یہ لوگ قسم و پرسی کی حالت میں مرتے ہیں. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد ہم بے شک ان کی یاد میں وہ جان ایلیا کا بھی ہم مناتے ہیں, ہم فیض صاحب کا بھی کرتے ہیں, مگر انہوں نے بھی فائنینشیل اسٹرگل اپنے دور میں دیکھی. فیض صاحب تو چلو وہ سول سرونٹ بھی رہے, سارا کچھ ہے, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایسا کیوں ہو گیا ہمارے کنٹری میں؟
یار یہ تو کوئی بہت ہی بڑا سوال کر دیا آپ نے اور اس کے بہت سارے جواب ہیں. جی ایک جواب میں دے دیتا ہوں, اور میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ حتمی جواب ہے اور درست جواب ہے, یہ ایک جواب ہے. میں اس کے برعکس اس کا متضاد جواب بھی میں دے دوں آپ کو, اور اس کے متصادم جواب بھی دے دوں آپ کو, لیکن ایک جواب سے شروع کرتے ہیں, ایک رومانٹک جواب سے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے, اور یہ بالکل رومانٹک اور فلسفی جواب ہے, کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس نے انسانی شعور کی حدود کو دھکیلنا ہے, وہ فلسفہ ہے یا شاعری ہے یا آرٹ ہے, کوئی ایسا کام ہے جو بہت ہی بڑا کام ہے, تو پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ کون سا کام کرنے نکلے ہیں. یہ تو نہ کریں کہ اچھا بھی ٹرائی کرتا ہوں, نہ ہوا تو بھاگ کے واپس آ جاؤں گا. ارے بھائی میدان جنگ میں گئے ہو تو یہ تھوڑی کرے 2 گولیاں چلی تو بھاگ کے واپس. ارے بھائی یہ جان کی اترو کہ میدان جنگ ہے. اور جب یہ طے کر لیا, جو کہ جن لوگوں کا نام اب لیے, جالب بھی ہیں, فیض صاحب ہیں, جان ایلی ہیں, بے شمار لوگ ہیں, تو پھر تو میدان جنگ ہے وہ. تو پھر اس لیے نہیں اترے میدان جنگ میں کہ یہاں سے مجھے مراد اور سہولتیں ملیں گی. صعوبتیں ملنے کا امکان تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے کام ہی ایسا پکڑا ہے. تو اس لیے اگر آپ شاعر ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا فنکار ہیں یا اداکار ہیں یا گلوکار ہیں, اور آپ کو قسم پرسی میں رہنا پڑ رہا ہے, دیٹ از اے ویری نوبل اینڈ این آنریبل تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, ایک بیان. اچھا بالکل آپ کے چہرے کے تاثر سے میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں بھی آتے ہیں, لیکن میں نے کہا نا میں رومانٹک بات کر رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ, تو دنیا میں ایسے بے شمار نامور اور گمنام آرٹسٹ اور فنکار اور مجسمہ ساز گزرے ہیں کہ جو بالکل ایسے فوت ہوئے ہیں جن کی اب پینٹنگز جو ہیں یا مجسمے جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کے. یہ ہوگی رومانٹک بات. ٹھیک ہے, میرے دل میں, اور میں کوئی بھی نہیں ہوں دنیا میں, میرے دل میں وین گوہ کی یا فیض کی یا ایسے جو لوگ, یا ساغر صدیقی کی عزت بہت زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنی زندگی میں بہت امیر ہو گئے اپنے فن سے. اچھی بات ہے, لیکن اس کی عزت بہت زیادہ ہے یار. یہ ایک رومانٹک بات ہے. اب آ جائیں دوسری طرف کہ کیا یہ کوئی شرط ہے یا کیا معاشرے کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ بھی جو شخص لٹا رہا ہے اپنے شعور کو اس چیز کے لیے کہ میں ایسی چیز تلاش کر کے نگینہ نکالوں اور کسی کو پہنچاؤں, تو کیا معاشرے کو اس شخص کو دینا نہیں چاہیے؟ ہاں دینا تو چاہیے, لیکن یہ کمبخت کیپٹلزم جو ہے نا, یہ اس کے بہت سے, جہاں بہت بے شمار فوائد ہیں, وہاں کمبخت میں کوتاہیاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. اب تک انسانیت وہاں نہیں پہنچی, اب تک نہیں پہنچی, آگے بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ داری کا, اس میں جو کمیاں موجود ہیں ان کو انسان شعوری طور پہ ٹھیک کر سکے. ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے. سوشلزم بھی آ گیا, مارکسزم بھی اٹیمپٹ کر لیا ہم نے, کیپٹلزم ابھی تک جیت رہا ہے. اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو امیر امیر ہے, غریب غریب ہے, تو امیر جو ہیں بڑے خبیث ہیں اور ظالم ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس سسٹم کا کمبخت کا کیا کریں؟ اچھا وہ جو سسٹم ہے وہ جو بنایا تو انسان نہیں ہے, وہ آسمان سے تو نہیں اترا. ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے, لیکن اس میں بھی ایک قدرتی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ قدرت کا ایک لا ہے, اسے کہتے ہیں پریٹو پرنسپل, اور وہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں دا لا آف دا وائٹل فیو. آپ دنیا کی تمام دولت تمام لوگوں میں یکساں تقسیم کر دیں اور کچھ سال دے دیں ان کو, پھر واپس وہ دوبارہ ایک پیرامڈ بن جائے گا اس کا. اب یہ قانون ہے قدرت کا. اب کیا کیا جائے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز کوشش کر رہی ہیں کہ یار اس کو ہم مصنوعی طور پہ برابر کریں, غربت اور امارت کو جتنا ہو سکے. ابھی کامیاب نہیں ہوئے ہم لوگ, لیکن شاید 50 سال 100 سال 1000 سال 20 سال میں ہم یہ لیں کہ جہاں پہ آرٹسٹس جو ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں جو مارکیٹیبل نہیں ہے, ان لیکن اہم کام ہے بھائی, اس کو بھی یہ فکر نہ ہو کہ مجھے نظم لکھنی ہے یا پینٹنگ کرنی ہے تاکہ مجھے کمبخت روٹی مل جائے. یہ فکر نہ ہو. ابھی وہاں ہم نہیں پہنچے. صحیح. تو آپ کے خیال میں مونیٹائز کرنے کی چاہ بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر, انسان کا کوئی پرائمری اسٹریم آف انکم کچھ اور ہو, دین دس شوڈ بی اے سیکنڈری اور ٹرشری اسٹریم آف انکم. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نو, اچھا, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایٹ آل. اچھا, آئی ایم اونلی آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلمز ود آرٹ. اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے. جو گریٹ آرٹ دنیا میں 15 سینچری کا ہے, رینیسانس کا گریٹ آرٹ, مائیکل اینجلو اور ڈیوینچی اور فلانا ٹماکا, وہ بھی کمیشنڈ آرٹ تھا. وہ کمبخت میڈیچی فیملی نے ان کو پیسے دیے تھے کہ یہ پینٹنگ بناؤ. چرچ نے لاکھوں ڈالر دیے تھے کہ تم سسٹین چیپل کو پینٹ کرو, تو تب انہوں نے کیا تھا. تو ان کے پاس اسپانسرشپ تھی اس وقت بھی. صحیح ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. کیا کرنا چاہیے آرٹسٹ کو؟ میری رائے میں
جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے. اس نے اگر مرنا ہے قسم پرسی میں تو وہ مرے کہ میں تو اپنے آرٹ میں پیوند نہیں لگانا چاہتا کیپٹلزم. ارے 100 بسم اللہ سر آنکھوں پہ. یا وہ شاہ رخ خان بن جائے, یا وہ شان شاہد بن جائے, یا وہ ٹام کروز بن جائے, کہ میرے پاس ایک آرٹ ہے جو کہ مارکیٹیبل ہے تو میں نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے. 100 بسم اللہ. میں کیا کروں گا, میں اس کو مارکیٹ تو کروں گا, لیکن میرے دل میں ایک کسک رہے گی جو ہمیشہ سے ہے کہ یار یہ طریقہ تھا کرنے کا, لیکن میرے پاس نہ وہ ہمت ہے کہ میں ایسے مروں جیسے ساغر صدیقی فوت ہوا ہے, یا جیسے فیض صاحب کا ایک خط ہے ہمارے پاس, میری اماں کے پاس, اور وہ خط انہوں نے آئی تھنک بھٹو صاحب کو لکھا ہوا ہے یا کسی کو لکھا ہوا ہے, جب انہوں نے آرٹس کاؤنسل کی ایک پوزیشن لی, تو اس میں 1-2 جملے اور نیچے ایک جملہ ہے آئی اون نو پراپرٹی. یہ ڈیکلریشن ہے اس میں. صحیح. تو جب میری اماں نے وہ خط دیکھا تو میری اماں نے فوراً ہمارا جو گھر ہے وہ اپنے بچوں کے نام کیا کہ آئی آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی پراپرٹی. میرے باپ کے پاس پراپرٹی نہیں تھی. میں بھی ایسے ہی جانا چاہتا ہوں. صحیح. کہ کچھ بھی نہ ہو. ہاں, لیکن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وہ ان کے اپنے اوپر جو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ اب آپ اگر کیپٹلزم کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر کمیونزم میں کیا آرٹسٹ اچھے سے سروائیو کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر تو وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں انہیں کو لے کے بائسڈ ہی بالکل ہمیشہ رہ جائے. وہ کبھی اپنی کریٹیوٹی کو تو انلیش کر ہی نہیں پائے گا. تو یہاں پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کمیونزم از این آلٹرنیٹیو جہاں پہ آرٹسٹ بہت اچھے سے زندہ رہ سکے, جب اس کی کریٹیوٹی ہی مار دے گا کمیونزم. پھر ہاں, آپ کے سوال میں 2 مسئلے. میں نے کمیونزم کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنی گفتگو میں, سوشلزم کیا. نانا جی تو تھے نا پروپوننٹ, میں نے ایزیوم کر لیا, میں کہ چلو اچھا چلیں. بالکل صحیح. اچھا, دوسرے میں بالکل خلاف نہیں ہوں کیپٹلزم کے. اچھا, میں نے کیپٹلزم کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. صحیح ہے. بنی نوع انسان کے پاس اس وقت اس سے بہتر نظام نہیں ہے. اچھا, ہم بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے. کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ فلاں نظام جو ہے وہ اس سے بہتر یا پرفیکٹ ہے, کیونکہ وہ ٹرائی ہو کے فیل ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس دس از دا بیسٹ دیٹ وی ہیو. جو کرکٹ میچ ٹیم کھیلتی ہے مبینہ طور پہ, بھائی بہترین یہی ہیں 11 لڑکے اس وقت. دے آر ناٹ گڈ انف فار ورلڈ کرکٹ. اب کیا کریں بھائی, تو اچھا اور تلاش جاری رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بالکل یہ ایک بہت بڑے پینٹ برش سے پینٹ نہیں کر رہا کہ یہ کر دیتے تو یہ خراب ہے. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ. آئی ایم گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز ویئر دا ڈیول از. کہہ رہے بھائی ابھی تک تو دس از دا موسٹ سکسیزفل سوشل سسٹم آف منی, فل آف پرابلمس. اب اس سے بہتر فی الحال کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. کچھ بہتر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کا ایک فلا یہ ہے کہ آرٹسٹ یا پوئٹ جو ہے اس تک وہ مراد نہیں پہنچتی. صحیح ہے. تو دین نے جو ہمیں دیا تھا, ہمارے دین نے, وہ کیپٹلزم ہی تھا, کیونکہ ہم تو اس کو مانتے ہیں. آج تک علماء نے بتایا تو نہیں کہ وہ ایکچوئل میں کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, انکلوڈنگ آل دا غامدی صاحب سے بھی اور ہر بڑے انفلوئنسر سے بھی, کہ کلیئرلی بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہے, مگر کیپٹلزم برا ضرور ہے. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بنی نوع انسان کو سب سے بہترین نظام ملا ہے, تو آپ کے خیال میں پھر یہ وہی نظام ہے؟ میں نے ملا وہ تو کہیں نہیں, میں کہتا کریٹ کیا ہیومن نے خود. آپ نے ملا, اچھا چلو مان لیا. بھائی آسمان سے تو نہیں اترا, آسمان سے تو نہیں, ہم نے خود ہی ہم نہیں بنایا ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے. صحیح نہیں کیا نا بھائی, صحیح ہے, صحیح ہے, مان لیا. تو نہیں اترا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. K2 تو آسمان سے اترا ہے, ہم نے تو نہیں بنایا K2, لیکن ایکسچینج ریٹ تو نہیں آسمان سے اترا. نہیں بالکل. دوسرا جو آپ کا سوال ہے, میں اس کو وہ کروں گا جو 80s کے زمانے میں مدثر نظر کرتا تھا ویل لیفٹ. میں یہ کروں گا. صحیح ہے, بال کھیلنے والی نہیں ہے. ہاں, اس لیے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ بھی بہت سے علماء نے بھی نہیں اس کا جواب دیا, فلاں نے بھی. تو وہ جو شعر ہے سودا کا, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بالکل. جب انہوں نے نہیں پردہ اٹھایا تو بھائی میری تو ضرورت نہیں ہے اس کو کامنٹ کرنے کی. صحیح بات ہے, بٹ ڈر گئے آپ. یعنی ہاں, آؤٹ ہونے والی بال تھی نا, مان لیں کچھ نہیں ہوتا. مان لیتے, بالکل مان لیتے. صحیح ہوگی بات. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ ایجنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کی؟ اسٹے لے لیا آپ نے, چکر کیا ہے؟ میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں نے جب بال برش کیے تو میں نے دیکھا کہ بہت دنوں سے میں نے بال رنگے نہیں ہیں. میں نے کہا آج تو ایج دکھ جائے گی. نہیں, وہ اس سے نہیں, ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں اوور آل. نہ انرجی میں فرق ہے. اچھا فیس کٹ میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ کوئی اب آڈینس بتائے کہ میں دیکھنے میں آپ سے بڑا لگتا ہوں, ٹھیک ہے, ہوں نہیں,
بالکل بالکل ہوں نہیں. آپ آرام سے میرے سے پوچھیں گے 40+ بیٹھا ہے, میں نہیں ہوں. کھانا کھا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آئی ایم ناٹ 40+. بٹ آپ ماشاء اللہ بالکل یو آر ناٹ ایجنگ. کیا وجہ ہے, کیا کوئی چکر ہے, کوئی سیکرٹ ہے اچھی توجہ کا کیا؟ چلیں میں آپ پہ سوال واپس پھینکتا ہوں. ایجنگ سے کیا مراد ہے آپ کی, کہ دکھتا نہیں ہے کوئی شخص؟ ہاں دکھ نہیں رہا. یعنی آپ کسی کو کہیں کہ میں 40 کراس کر گیا ہوں تو وہ بندہ 40 نہیں لگتا, وہ 30+ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز جیسے ہماری بشرا انصاری صاحبہ ہیں یا کوئی اس طرح سے, مطلب وہ اپنی ایج سے کم 10-15 سال کا دھوکہ دیا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ آپ سوال مجھ سے خوشی سے پوچھ رہے ہیں یا دکھ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوریوسٹی سے پوچھ رہا ہوں کہ میں بھی وہ اپنا لوں, اور کتنے لوگ ہیں ہمارے اسی دکھ میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پہ عورتیں. اچھا, اگر تو جو ساتھی ہیں وہ اس دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں یا دکھ رہی ہوں, تو یہ کوئی دکھ اچھا دکھ نہیں ہے, اس سے بہتر دکھ ہے اپنے دل کو لگانے کے لیے. ہاں, یہ کوئی دکھ نہیں ہے اپنانے والا. ٹھیک ہے, کوئی بہتر دکھ دیکھو یار, اس کو لگاؤ. صحیح ہے. میں کیوں ایج نہیں کر رہا؟ میں نے آج سے کچھ سال پہلے بہت ایج ہو گیا تھا میں, کیونکہ کچھ ایسا دور میری زندگی کا تھا کہ جس میں کچھ پریشانیاں ایسی آئی تھیں جنہوں نے مجھے اس دور میں میری عمر سے زیادہ بوڑھا کر دیا تھا. پھر ایک دن پانسا پلٹا اور میں نے کہا ایسی کی تیسی زندگی ہوگی تو گھر پہ ہوگی اپنے بیٹا, میں بتاتا ہوں زندگی کیسے گزارنی ہے. زندگی تھوڑی مجھے بتائے گی, زندگی مجھے بسر نہیں کرے گی, میں اس کو بسر کروں گا. تو پھر آئی چینج اے لاٹ آف تھنگز ان مائی لائف, انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. لائک واٹ اف یو؟ میں نے اپنے آکیوپیشن کو اور پروفیشن کو علیحدہ کر دیا. پہلے میں میڈیا میں کام کرتا تھا, وہی روزی روٹی ہے, وہی اوڑھنا بچھونا ہے, وہی پیشن ہے, وہی شوق ہے, یہ سب اکٹھا ہے. تو جب وہ کشتی ایسی ہوگی تو سارا کچھ ہل جائے گا. تو میں نے کہا یہ کھانے بانٹ دو کہ روپیہ پیسہ کہیں اور سے آ رہا ہے, اور شوق کوئی اور ہے, اور پیشن کوئی اور ہے, اور فلاں کچھ اور ہے. تو اب کہیں پہ کوئی کشتی ڈگمگاتی ہے تو 3 اور کشتیاں ہیں جو وہ سنبھلی رہتی ہیں. صحیح ہے. اس سے مجھے زندگی میں بیلنس بہت زیادہ آ گیا. اس سے ایک سکون بھی آیا, اس سے ایک تحریک ہوئی کہ کچھ اور سیکھنا چاہیے, کسی اور سے ملنا چاہیے, زندگی اچھی گزارنی چاہیے, صحت کا خیال کرنا چاہیے, ایڈونچر کوئی لینا چاہیے زندگی میں, چاہے ایڈونچر انٹلیکچولی کیوں نہ ہو. سو آئی تھنک یہ جو چیز ہے نا کہ ارے اگلی اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس سے انسان جوان رہتا ہے. اور ضیاء محی الدین صاحب نے 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, اور 17 فروری کو اس سال ان کی پرفارمنس تھی لاہور شہر میں فیض فیسٹیول میں. ہاں جی, اور 12 یا 13 کو انتقال کر جی ایسی ہوا تھا. اور 9 یا 10 فروری کو میں ان سے ملنے گیا کراچی. اچھا, یا 1-2 دن پہلے ہوں گے, 5 فروری ہوگا, لیکن کچھ ہی دن تھے. تو اس سال ان کی جو پرفارمنس کا انتخاب تھا وہ میں نے کیا تھا. اچھا, تو میں ان کو اسکرپٹ دینے گیا, ان کا اچھا ہاں یہ اچھا ہے, یہ بھائی یہ ہاں یہ اچھا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ پھر 1-2 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ بیمار ہیں. تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ بھائی جلدی اچھے کر دیجیے مجھے, کیونکہ میری تو پرفارمنس ہے لاہور میں. 92 سال یا 90 سال ان کی عمر تھی, 92. تو 13 فروری کو ان کا انتقال ہو گیا. کارڈز پرنٹ ہو چکے تھے, کارڈز جا چکے تھے. تو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ بستر مرگ پہ ہوں 92 سال کی عمر میں. I want to die with my boots on, یہ کہا کرتے تھے وہ. تو یہ تو ان کی خواہش پوری ہو گئی. ایک خواہش ان کی اور بھی تھی کہ میں اسٹیج پہ انتقال ہو میرا, I want to die on stage. تو وہ تو بہت ہی کمال. اینی وے, سو میری تو یہ انسپریشن ہے کہ یار کچھ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں ایسی ایکسائٹمنٹ ہو آپ کے کہ آپ کو لگے کہ آپ 18 برس کے ہیں اور ایسے بھاگتے چلیں آپ. تو مجھے ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ یعنی وہ آپ بابا رن چھوڑ داس والی بات کر رہے ہیں نا کہ پیشن کو فالو کرو, پھر کام نہیں کھیل لگتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں نا عدیل بھائی, ہمارا ایسا پیشن ہوتا ہے جو ہمیں پھر ریٹرن میں کچھ نہیں دیتا نا. کریکٹ. یہ اب بات ہوتی ہے. اب ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے یار نہیں, آپ کو لہروں کے اپوزٹ جاؤ گے, مطلب میں زیادہ وزن اٹھاؤں گا تو ڈولے بنیں گے نا بھائی. اگر میں وہی چیز اٹھاتا رہوں گا جو میں کمفرٹ زون میں رہوں گا, پھر تو میری گروتھ نہیں ہوگی. تو اس پہ اب آپ کیا کہتے ہیں, پھر اپنا پیشن فالو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی سادہ لوہی ہے جی, یہ سمجھنا کہ پیشن فالو کریں گے تو دنیا فتح ہو جائے گی. یہ سادہ لوہی اور معصومیت ہے. اچھا. اور یہ اس سے بڑی معصومیت ہے کہ اگر پیشن جو ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا بھائی, دنیا داری پہ ہی چلنا چاہیے. یہ اس سے بڑی معصومیت ہے. اچھا, آپ کوئی تیسری بات بتائیں گے؟ بالکل نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو بھی سننے دیکھنے والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اس میں سے کوئی سیاہ و سفید رستہ نہیں ہے. میرا پیشن تھا کہ میں فلم میکنگ کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا. آج سے 25 برس پہلے 5-7 سال چلا وہ پیشن.
اس کے بعد وہ فیشن بنا, اس کے بعد وہ بھاپ بن کے اڑ گیا. اس کے بعد شوق تھا کہ یار ہیومر کرنا ہے بس, کیونکہ ہنسی سے بہتر کیا چیز ہے انسان کی زندگی میں. آپ دکھ میں ہیں, غم میں ہیں, خوشی میں ہیں, تھکے ہوئے ہیں, کامیاب ہیں, ناکام ہیں, ہنسی تو چاہیے نا. بالکل شام کو ہنستے ہیں یار, لطیفہ سنو. بالکل صحیح. وہ 5-7-10 سال کیا, سوچا کرے یار یہ کیا کام ہے ہنسی مذاق ہے, کچھ اور تلاش کر. سو پیشن کین چینج. پیشن کا ایک خوبی یہ ہے پیشن کی کہ کمبخت وہ ہر چیز کھینچ لیتا ہے آپ کے اندر سے, اور وہ صلاحیت جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہے وہ باہر نکال کے لے گا, کیونکہ آپ ایک سنگل مائنڈلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں. پرابلم اس کمبخت کا یہ کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. صحیح. یہ نہیں ہونا. صحیح. اب یہ کب طے ہوگا بھائی؟ یہ تو جو شخص اس بھون میں پھنسا ہوا ہے وہ اکیلا ہی طے کر سکتا ہے. سبجیکٹو میٹر ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے لیے کیا چیز تھی, ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی, دس از واٹ یو آر. اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پیشن اور پروفیشن سیم ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بات کہ بھائی یہ جو پیشن ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں, جب میں چلو ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے اچیو کر لیا, آسکر ایوارڈ جیتنا تھا آپ نے, یا ورلڈ کپ جیتنا تھا آپ نے, یا شادی کرنی تھی آپ نے, یا آپ کو لیموزین چاہیے تھی, یا جو بھی چاہیے تھا, یہ لے لیا. ہن کی کرنا پایا, ہن کیوں کم. اینڈ میں اب تک یہ طے نہیں کر پایا, ویسے لوگ کر پائے ہوں گے, میں یہ طے نہیں کر پایا کہ جو آپ کی زندگی کی ایک پیشنیٹ خواہش ہے, جائز خواہش, صحیح, اس کو حاصل کر لینا زیادہ بڑا المیہ ہے یا حاصل نہ کر پانا زیادہ بڑا المیہ. ٹریجڈی بڑی کون سی ہے, ٹو گیٹ واٹ یو وشڈ فار اور یو ڈنٹ گیٹ واٹ یو وشڈ فار. کیونکہ میرے ساتھ دونوں ہی ہو چکا ہے. نہیں بھی پوری ہوئی خواہش تو لگا کہ یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور جو پوری ہو گئی وہی بہت بڑی ٹریجڈی تھی. لیکن جوانی میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, یہ ذرا دیر میں آتی ہیں سمجھ میں. صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. یہ یو فون کی یہ مشہوریوں کا آئیڈیا کس کا تھا, یہ اتنی ایسا یونیک کیمپین, اور اس کے بعد کبھی ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملا؟ بھائی پاکستان کی تاریخ میں جو میڈیا میں جو بہت بڑے بڑے ایک منفرد دماغ آئے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. جی ٹھیک, 2-4 لوگ ہیں جو یونیک ہیں صحیح ہے اپنے کام میں, اور کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ شخص کو بہت مشہور مقبول بھی ہو, کوئی شرط نہیں ہے. دماغ جو ہوتا ہے بہت بڑا, کوئی شرط تو نہیں ہے کہ وہ اسٹار بھی بن جائے. بالکل صحیح. گمنام بھی ہو جاتے ہیں. کتنے کرکٹرز ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ تھے, وہ نہیں اسٹار بن سکے. لیکن اینی وے, تو معین اختر ہیں یا عمر شریف ہیں, اور 2-4 لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل منفرد ہیں اپنے کام میں باقی سب سے. اس میں ایک جو دماغ ہے وہ فیصل قریشی ہے. اگر فیصل قریشی امریکہ میں ہوتا یا شاید انڈیا میں بھی ہوتا تو ہی ووڈ ہیو بین مچ بگر. اس کی جو یونیکنس ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ اس کی کالج کے زمانے سے 3/3 میں ہم جب کام کرتے تھے تب سے جو آئیڈیا وہ کبھی کبھی دیا کرتا تھا وہ یونیک تھا اس کا, اور وہ ٹوسٹڈ تھا. وہ ہر چیز کو یوں دیکھتا ہے جیسے الٹا ہو کے انسان دنیا کو دیکھتا ہے. صحیح. تو یہ فیصل کا جینیس ہے, ایک کرٹیکل چیز. پھر جب ٹیم اکٹھی ہوئی, احسن رحیم کی جو ڈائریکشن ہے, اس کا کام تقریباً صرف اتنا ہے کہ یہ والی ٹیک لگائیں گے, یہ ٹیک ٹھیک نہیں تھی, یہ اوور تھی, یہ انڈر تھی. وہ جو اس کی آنکھ ہے کہ 2 ایکٹرز کام کر رہے ہیں اور یہ ٹیمپو بنا ہے یا نہیں ٹیمپو بنا, یہ کون طے کرے گا؟ یہ ایکٹرز طے نہیں کر سکتے, ایکٹرز تو بس کر دیتے ہیں. یہ کوچ طے کرتا ہے کہ بھائی یہ نہیں, بس یہی کھڑے بالکل نہیں کچھ کرنا, بس صرف آنکھوں سے کر دو, بس ڈرامہ نہیں کرنا. تو وہ جادو احسن رحیم کے پاس ہے. پھر ہماری ٹیم جب بن گئی, اس میں جواد بھی تھا, اور ہماری چونکہ ٹائمنگ آپس میں اچھی تھی بڑی دیر سے, تو وہ کچھ ایسی جڑ گئی آ کے, اور یہی کام ہم 3/3 میں کرتے تھے اور اسکرپٹس میں کرتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ ایک مہنگے بجٹ کے ساتھ ذرا پالش کر کے ایلیویٹ کر دیا اسی طرح کے ہیومر کو. اینڈ لک ہاؤ پیپل رسپونڈیڈ, کہ لوگ جو تھے وہ ڈرامہ چھوڑ کے سٹ کامز اور نہیں, جس ڈرامے میں ایڈ آیا کرتا تھا یو فون کا, وہ ڈرامہ نہیں دیکھتے تھے, وہ بریک میں آ کے ٹی وی لاتے تھے کہ اب بریک میں یو فون کا ایڈ آنا. دیٹ واز یونیک, بٹ اٹ واز دی برین چائلڈ آف فیصل predominantly. And then of course we got together. Then you said کہ دوبارہ نہیں ہوگا, تو کیا فیصل صاحب کو کوئی روک رہا ہے دوبارہ اس طرح کے آئیڈیاز پہ کام کرنے کے لیے؟ یار اور وہ ٹیم بکھر گئی, کیا ہوا؟ No, I was just kidding. جی, میرے خیال میں ایک تو دنیا بھی بدل گئی اس کے بعد سے. وہ اس لیے کہ تب تک دنیا جو تھی نا وہ اتنی ٹوٹی نہیں ہوئی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں. اب تو بالکل جزیرے ٹوٹ گئے کہ ایک ٹی وی کے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, تو پوڈ کاسٹ کے لوگ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, تو یوٹیوب پہ لوگ یوٹیوب ہیں, تو نیٹ فلکس لوگ, تو وہ ٹوٹ گئی. تو اب کوئی ایسی کوئی سینٹرل جگہ ہے ہی نہیں سوائے کرکٹ میچ کے, وہ بھی پوری کوشش ہے کہ وہ بھی نہ دیکھیں ہم,
کہ جو بہت زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. صحیح. ایسا کچھ ہے ہی نہیں, نہ فلمیں دیکھتے ہیں لوگ اکٹھے بیٹھ کے, نہ نیٹ فلکس چھوٹے چھوٹے کلسٹرز میں لوگ دیکھتے ہیں. تو ایسی چیز کا آنا بہت مشکل ہے کہ جو یونیکلی ہر اسٹراٹا کے اندر جا کے وہ گزر جائے اس میں سے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. پھر کرے گا کون اس کو؟ کوئی نئے لوگ آئیں گے, وہ شاید کوئی ایسی اسپن کر دیں کہ وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس کو. اب آپ کی عمر کچھ ہے, آپ کا مزاج کچھ ہے, ینگسٹرز کچھ اور دیکھتے ہیں, بابے کچھ اور دیکھ رہے ہیں, آنٹیاں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. آج سے 15 سال پہلے تو یہ سب لوگ ڈرامے دیکھا کرتے تھے کچھ, اب نہیں دیکھتے. سو تھنک اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ کوئی یونیورسل اپیل کرنے کی کوئی چیز آ جائے. صحیح. میں لاسٹ ٹائم پڑھ رہا تھا اقسی مفتی صاحب کو, انہوں نے بڑا ماتم کیا اس کلچر جو بیڑا غرق ہمارا سارا ہوا ہے. ان کی پوری کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ ہم جو ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا ایٹ گورنمنٹ لیول, اس چیز کی وجہ سے ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. کہ ہمارا فوکس سارا کا سارا اسٹرکچر بنانے پہ ہوتا ہے, وہ اس ادارے کی روح جو ہے نا وہ بالکل اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. اس کی تنخواہ اتنی رکھ لو, یہ بندہ اتنے ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھتے کتنے بندوں کی جو ہے 150 بندوں کی تقرری ہوگی اور ان سب کی تنخواہیں بھی لگ گئی. وہ جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں, فائلیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں سر کہ گورنمنٹ کو نہیں چھیڑخانی کرنی چاہیے آرٹ اور کرافٹ کے کسی بھی معاملے کے اندر؟ نہیں, میں ایسے ایگری نہیں کرتا. ہاں, ضرور کرے یا نہ بھی کرے. آرٹ اور کرافٹ یا ثقافت یا کلچر یا روایات یا ٹریڈیشنز, یہ ساری کی ساری ایک انٹینجبل سی چیزیں ہیں. یہ غیر مادی چیزیں ہیں نا. مادی چیز تو یہ ہے نہیں. ہماری روایات کیا ہیں بھائی؟ کوئی چیز تو ہے نہیں, کوئی مادی چیز تو ہے نہیں. لیکن پوئٹری ہے یا سنگنگ ہے یا فلانا ہے, مچ آف اٹ از آلسو انٹینجبل. لیکن جو کی ورڈ ہے آپ کے جملے میں اور اقسی مفتی صاحب کا, وہ کی ورڈ ہے روح. وہ کیا ہے؟ وہ روح کون ہے بھائی؟ یہ روح کا کیا کرے؟ اور اگر جسم ہے اور اس میں روح ہی نہیں ہے, یا اس کو چلو لائف کہہ لیتے ہیں اس کو نامے کے لیے, تو میں کیا کروں اس جسم کو بھائی؟ اس کا وزن تو اتنا ہی ہے تو 70 کلو کا ہی, پر یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. شفیق الرحمان کا ایک افسانہ ہے, اس میں ایک لطیفہ ہے بہت مزے کا, پرانا ہے پر ہے اچھا, کہ وہ ایک ریس کا گھوڑا ہے. وہ ایک شخص دوسرے سے کہتے ہیں بھائی ہے تو یہ $3 لاکھ کا, کیونکہ بہترین عربی گھوڑا ہے ریس کا, لیکن تمہارے لیے میں رعایت پہ دوں گا $2 کا. تو کہتے ہیں $2 کا کیا لنگڑا ہے؟ بالکل لنگڑا تو نہیں ہے. اندھا ہے؟ اندھا بھی نہیں ہے. بیمار ہے؟ نہیں بیمار بھی نہیں ہے. تو 3 لاکھ کا گھوڑا $2 میں کیسے؟ کیونکہ وہ بس ذرا سا مر گیا. تو ہم نے یہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ کیسے ہو یہ نہ پوچھے گا, لیکن ہم نے روح قبض کر لی ہے کلچر کی اور ثقافت کی اور آرٹ کی. یہ کوئی حکومت نے نہیں کیا. حکومت نے کہاں سے کیا؟ حکومت نے تو فیض صاحب کو جیل میں ڈالا تھا, تو فیض صاحب نے وہاں لکھ دیا جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چوک اگر تو کیا. تو حکومت نے تو یہ کوشش کی تھی. اچھا, اس کے برعکس حکومت نے الحمرا آرٹس کاؤنسل بنا دیا. آپ کیجئے وہاں پہ جو آپ نے قوالی کرنی قوالی کیجئے, آپ وہاں پہ رقص کی محفلیں کیجئے, شاعری کریں. تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ کہاں ہے؟ وہ کسی چیز میں روح ہی نہیں رہ گئی, وہ روح کہیں غائب ہو گئی. تو اس پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے. کون سا ایسا کلچرل فیسٹیول ہے, کون سی ایسی کتاب ہے, کون سی ایسی فلم ہے, کون سا ایسا مشاعرہ ہے کہ جہاں پہ حکومت نے کوئی قدغن لگائی ہے کہ یہ مت کرو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سو وائی کانٹ دا پیپل, دا آرٹسٹ, دا پوئٹس, دا فلم میکرز ڈیلیور سم تھنگ وچ از انسپائرنگ؟ وہ کدھر انسپریشن؟ سو آئی تھنک دی آرٹسٹ ان جنرل ہیو لیٹ اس ڈاؤن, میرا یہ خیال. اچھا. اینڈ مے بی دا پیپل ہیو. ظاہر ہے کہیں اچھے مصنف ہیں, کہیں اچھے شاعر ہیں, کہیں اچھے فلم میکرز ہیں. اب جب 8-10-12 سال پہلے ملٹی پلیکسز بنے پاکستان میں, تو اب 10-12 سنیماز ہیں مالز میں, تو تب انڈین فلمز بھی ہیں اور ہالی ووڈ کی بھی, اور ہماری بھی اچھی فلمز آ رہی تھیں. تو کچھ شروع ہو گیا تھا کام جس کو ریوائول آف سنیما کہہ رہے تھے. جس دن ہندوستان کی فلمیں بند ہوئیں, اس کے بعد کون سی پاکستانی فلمیں ہمیں دیکھنے کو ملی؟ شاید 3 سال میں 2-3 میکسیمم. which means the filmmakers have failed the people. اور آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے سنیما کی اپنی فلم دیکھنی ہے, جا کے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو لوگ تو تیار بیٹھے, سنیما گھر تیار بیٹھے, اور سنیما گھر جو ہیں وہ مالز میں ہیں, کمفرٹیبل جگہ پر ہیں. تو لوگ کیوں نہیں آتے؟ او بھائی کوئی فلم ہی نہیں ہے, تو اب کیا کریں؟ کون سے ایسا, مجھے پچھلے 50 سال میں کوئی ایسا 50 سال میں فلمی گانا بتائیں پاکستان کا جو زبان زد عام ہو. ہر فلمی گانے پہ میں آپ کو 100 ہندوستانی گانے بتاؤں گا, جب آپ مجھے ایک بتائیں گے پاکستانی جو ان کو جو زبان زد عام ہے. وچ مینس دا میوزیشینز ہیو لیٹ اس ڈاؤن. وہ کدھر ہے وہ گیت جو ہر کوئی گاتا پھرتا ہے؟ عاطفی گیت تو ہر کوئی گا رہا ہے, اور راحت کے بھی گا رہا ہے. تو اور ہماری فلموں کے گیت کدھر ہیں؟ مجھے ڈائلاگ بتائیں
کون سا بچہ ہے پاکستان میں جس کو یہ ڈائلاگ نہیں پتا کہ کتنے آدمی تھے یا میرے پاس ماں ہے؟ 1970 کی فلم ہے. صحیح. تو کوئی ڈائلاگ تو بتائیں مجھے جو زبان زد عام ہماری فلموں کا. تو وہ کیوں نہیں ہوا ابھی اب تک؟ بیکاز وی پرابلی ڈنٹ کریٹ آرٹ وچ وڈ ریزونیٹ ود پیپل کہ یہ لہر دوڑ جائے. تو آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے تو لوگوں کو یاد ہے, گلوں میں رنگ بھرے تو لوگوں کو یاد ہے, ہم دیکھیں گے تو لوگوں کو یاد ہے, لپے آتی تو لوگوں کو یاد ہے. تو 50 سال میں کچھ چیزیں کو بہت زیادہ یاد نہیں. صحیح ہے. سو دی آرٹسٹ پرابلی ہیون ڈیلیورڈ. اچھا اب حکومت نے عمارت بنائی ہے یا نہیں بنائی یا 4 ثقافتی میلے کی نہیں کی, یہ بالکل آئی تھنک دس مینس نتھنگ ایٹ آل. ٹھیک ہے. میں اس لیے کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں اس چیز کے بارے میں. اب وہ بہت فیمس آرٹسٹ ہیں ہمارے افتخار ٹھاکر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج ہمارا پنجاب کا اس لیے تباہ ہوا کہ آپ کلچر کا کام ایگریکلچر والوں کو دے دیتے ہو تو وہ اس چیز کا پھر بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں کہ وہی الحمرہ ہے, اس کے اندر انور مسعود صاحب آتے ہیں, وہ 14 اگست وہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ اپنی نالائکی ان انورٹڈ کوماس چھپانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے, یا پنجابی اسٹیج کے تباہ ہونے کے پیچھے واقعی کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں ذرا سی گہری چیز ہے یہ جی. اس کا جواب میرے پاس سیاہ سفید میں نہیں ہے, ویگ سا جواب ہے. کوئی بات کیونکہ میں نے اس پہ سوچا تو ویگ سا ایک جواب ہے میرے پاس. میں وہ دے دیتا ہوں, لوگوں کی اس کے اوپر ایک رائے ہوگی اور غالباً وہ رائے جو ہے وہ میرے جواب سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. بہت ہی آسان بات ہے کہ فلاں نے فلاں کر دیا, یہ بہت ہی آسان کام ہے. ضیاء الحق نے اس ملک کا پٹھا بٹھا دیا. ٹھیک ہے. جو کہ بٹھایا بھی ہے, لیکن ہٹلر سے زیادہ تو نہیں بٹھایا, یا اسٹالن سے زیادہ, یا موسولینی سے زیادہ. ٹھیک ہے بٹا, لیکن وہ پٹھا جڑا بٹھاتے ہیں کسی نے چکڑا بھی تو ہے. وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ سول سوسائٹی, وہ آپ ہم لوگ سب مل کے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ آرٹ کو نہیں روک سکتی. یہ تو مطلب ایسی بات ہے کہ خوشبو میری مٹھی میں بند ہو جائے. ارے بھائی خوشبو مٹھی میں بند نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے سورما آگے کوشش کر چکے ہیں دنیا کی تاریخ میں, یہ مٹھی بند نہیں. سو آرٹ مٹھی میں بند نہیں ہو سکتا, یہ پھیلتا رہے گا, لیکن کوئی کریٹ کرے گا تو پھیلے گا نا. اچھا, لیکن یہ آدھا جواب ہے. دوسرا آدھا ایک اور بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ساتھی ان میں سے بہت سارے یہ بھی بہت قصوروار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج کل جس چیز سے میری آنکھوں کے اندر ایک رڑک ہوتی ہے جب میں وہ کبھی دیکھتا ہوں, جو کہ میں نہیں دیکھتا, کوئی 2-4 ایسے شاعر ہیں جن کی میں جب شاعری سنتا ہوں, جو کہ نہیں سنتا, اور جو نوجوان داد دیتے ہیں, میری روح کانپ جاتی ہے. میں سمجھ گیا, میری روح کانپ جاتی ہے. تو قصور ان شاعروں کا ہے نہیں یا سامعین کا ہے؟ اب کیا ہے؟ اچھا بھائی یہ تو مرغی پہ لائی کہ انڈا, یہ طے کرنا پیراڈاکس ہے بہت بڑا. پیراڈاکس ہے. میرا اگلا سوال ہی یہ تھا. اچھا چلیں. تو اس لیے لوگوں کا بھی بہت زیادہ قصور ہے اس بات میں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی روس میں, تو اس وقت تھیٹر ہو رہا تھا, اور تو روس کے لیے بہت مشکل وقت تھا. نازی جرمنی نے تباہی پھیلائی تھی روس میں. تو کسی نے پوچھا ایک ڈائریکٹر سے کہ یار باہر جنگ ہو رہی ہے, وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں نازیز, اور ہمارے قتل و غارت ہو رہا ہے, یہ تھیٹر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے, اسی کو بچانے کی جنگ ہو رہی ہے, تو اس کو بند کر دیں. ارے تو ہم تو بند کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک دا پیپل ریئلی, جس قسم کی چیزوں کو لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور جن کو سپورٹ نہیں کیا, ارے بھائی یہ دیکھو یہ کلاسی چیز ہے, یہ روایتی چیز ہے, یہ کلاسیکل چیز ہے, ادھر بھی توجہ رکھو. وہ چاہے شیکسپیئر سمجھ کسی کو نہ آئے, لیکن شیکسپیئر کا تھیٹر چلتا ہے لنڈن میں 400-500 سال سے چل رہا ہے. بیٹوون اور برامز کی موسیقی سمجھ میں نہ آئے, باخ کی موسیقی سمجھ میں نہ آئے, ان کے سمفنی آرکیسٹرا نے وہ بجاتے رہنا ہے. تو بھائی علامہ کا کلام اور فیض کا کلام اور جالب کا کلام, وہ کدھر ہے؟ تو وہ اس کی کوئی سرپرستی ہی نہیں کرتا, کوئی پاکٹس میں کر لے تو کر لے. تو لوگوں کو بھی چاہیے تھا ارے بھائی کچھ چیزوں کو بچا کے رکھیں. زبان, میں تو جب ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا جی, تو جو جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہے لکھنا سارا دن, 20-20 سال سے وہ لکھ رہے ہیں, سوچ تو بہت دور کی بات ہے, ان کا جو تلفظ ہی ہے, ارے بھائی آپ کا تو کام ہے لفظوں سے کھیلنا, آپ کے تو روز اخبار میں کالم چھپتے ہیں, تو آپ کی گفتگو ایسے ہے, آپ کا تلفظ ہی ایسے, آپ بھی اور کس سے سنیں؟ تو آئی تھنک اٹ از what has gone wrong, I don't know. I don't even know what I'm saying. لیکن میرا دل بہت دکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایم اے اردو, PhD اردو, 2-3 لوگ میرے پاس آئے 2-3 دن پہلے,
میں تو دنگ رہ گیا. دل میں نے کہا کہ ان کو داخلہ کیسے مل گیا, ڈگری تو بہت دور کی بات ہے کیسے مل, ان کو داخلہ مل گیا ایم اے اردو میں. اس نے ایم اے, یہ اردو پڑھاتا ہے, ارے اس کو تو غلط اور غلط میں فرق نہیں معلوم. ارے ارے یہ کیا ہوا. سو آئی تھنک اب لوگوں نے بھی یہ ہوا, سوری ہوا کہاں پہ, خراب کہاں پہ کام ہوا ہے جا کے, ہمارا ٹیسٹ کیوں مطلب اس طرح سے چینج ہو گیا کہ ہم لوگوں کو کوئکلی ہی ہر چیز چاہیے اور ہم لوگ کمرشلی سکسیزفل چیزوں کے پیچھے ہی زیادہ جاتے ہیں, ہم اس آرٹ اور کرافٹ کے پیچھے نہیں جاتے. اگر جائیں گے بھی تو ہم عمیرہ احمد نمرہ احمد تک جائیں گے, ہم 9% تک نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوا کہاں پہ ہے, ہم کیوں چھوڑ گئے اس چیز کو. یار یہ بھی آپ اوور سمپلسٹک جواب کی متلاشی ہیں اس میں. اگر آپ اور میں طے کریں کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے اور لاہور سے ہم نے جا کے جدہ میں لینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جہاز پکڑیں اور آپ 5 گھنٹے یا جتنی بھی دور فلائٹ ہے آپ وہاں جا کے لینڈ کریں, ٹھیک, اور میں کہوں جی آپ پہنچے, میں اگلی فلائٹ میں آ رہا ہوں, اور میں بھی جہاز میں بیٹھوں اسی ایئرپورٹ سے, لاہور ایئرپورٹ سے, اور وہ جو آگے بیٹھا ہوا پائلٹ, وہ جو جہاز کا رخ ہے نا وہ 6 فٹ ایک طرف کر دے, 6 فٹ صحیح, اور میں بھی جدہ پہنچوں, میں جدہ نہیں پہنچوں گا, میں 200 کلومیٹر دور لینڈ کروں گا جدہ سے, بیکاز ایٹ سم پوائنٹ somebody had shifted that direction to 6 feet. اب وہ کہاں ہے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو, وہ کس نے کیا آئی ڈونٹ نو, کسی نے کیا بھی یا وہ خود ہی بے دھیانی میں ہو گیا آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ جو کورس ہے وہ کریکٹ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہم. یہ میرے ناقص رائے, مے بی ایم اے بورنگ ٹریڈیشنلسٹ, میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں, ایک روایتی آدمی ہوں, وہ بھی بات درست ہے کہ میں ہوں, مجھے نئی ٹک ٹاکس, انسٹاگرام اور یو مین اور رومن میں اردو, دیٹس فائن, آئی مین اولڈ سول. لیکن بھائی کچھ چیزیں ہیں جہاں کہیں تو بریکیں لگنی چاہیے نا, کہ اس کے آگے نہیں جانا بھائی, اس کے آگے نہیں جانا, وچ مینس کہ جب اردو لکھیں تو اردو میں لکھ لیں نا, رومن میں کیوں لکھ لیں بھائی. یہ کب طے ہوا بھائی. اگر تم اسٹاک ہوم میں پلے بڑے ہو یا لنڈن میں تو تمہیں رومن میں لکھ دیں گے, تو تم اگر جمپل گوال منڈی کی ہو تو تینوں اردو میں لکھ کے دوا رومن تینوں لپٹا میں لاوا کاس کے دو کہ تو اردو نہیں تو پڑھی. سو یہ کہاں ہوا آئی ڈونٹ نو. مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے بچپن تک تو یہ ٹھیک ہی تھا. میں ابھی آ رہا تھا اپنے گھر سے, میں 12-15 منٹ دور ہوں یہاں سے, تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ ٹریفک کچھ بد نظمی کا شکار, ایک بہت عام سی بات ہے, اور لوگ جو ہیں اس نے کسی کو کچھ ہلکا سا کچھ چھوا تو وہ ایسے ہو گیا اور ایک سین کریٹ ہونے لگا تھا. پھر میں نے کہا میں تو نکلوں یہاں سے. یہ تو بالکل ناپید چیز تھی 20-25-30 سال پہلے تک, ناپید چیز تھی کہ سڑک کے اوپر کوئی باواز بلند بدتمیزی, ارے یہ دس نیور ہیپن. محفلوں میں کوئی سیٹی بجائے, ارے دس نیور ہیپن. ارے ابھی فیض فیسٹیول کے مشاعرے کے اوپر نوجوان پیچھے بیٹھے سیٹیاں بجا رہے, ارے یہ کیا ہو گیا. مشاعرے میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں, یہ جائنٹس ہیں لٹریچر کے, خدا ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. ارے انہوں نے 70 سال ادب کو دیے ہیں اپنے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ابھی تک حیات ہے ہمارے ساتھ. صحیح بات. ارے تمہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیٹی نہیں بجاتے, یہ کیا ہو گیا, واٹ ہیپنڈ. یہ کوئی 20-25 سال پہلے تو نہیں ہوا تھا. سو آئی ڈونٹ نو وین اٹ ہیپنڈ, آئی ڈونٹ نو, بٹ مائی پرابلم از اے اسٹیپ اہیڈ, وچ از anybody doing something somewhere to correct it. کہ کہیں پہ اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کیا میڈیا پہ یا اخباروں میں یا محفلوں میں کوئی گفتگو سوائے ڈالر اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور اڈیالہ اور آرمی, اس کے علاوہ بھی کوئی موضوعات ہیں دنیا میں یا نہیں؟ یہ بھی اہم ہیں, فیض صاحب کا مسئلہ یہ بھی ہیں, ایسے کئی اور بھی افسو ہوں گے, اہم چیزیں. لیکن بھائی گفتگو کوئی اور بھی ہے کہ نہیں؟ تو مجھے وہ گفتگو نظر نہیں آتی. صحیح ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا سوال پوچھا, نہیں سوال یہی تھا اور آپ نے جواب تھوڑا سا دیا, اور میں شاید آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ تربیت ہمیں نہیں دی گئی, تعلیم دے دی گئی. جو میں آپ کی بات سے جو یہ سمجھا ہوں کہ شاید گراؤنڈ لیول سے ہی ہمارا جو ہے نا وہ کام خراب اسکول کے ٹائم سے شاید یہ ہوا ہے, کیونکہ ٹیچر بھی ہمارا اسی کمرشلزم میں پھنسا ہے. بالکل صحیح. تو وہ بھی کہتا ہے کہ اپنی وہ میں تنخواہ لوں اور میں چلا جاؤں. اور پہلے تو کہتے کہ اب بڑے بزرگ بتاتے ہیں گلی محلے میں لڑکی جاتی کو ہمارے محلے والے روک لیتے تھے, کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا ہے. ان کا اتنا انٹرونشن تھا, ٹیچر کا بھی تھا, بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اور کیا پہنا ہے, کیا کر رہے ہو, کھاتے کیسے ہو, یہ چیزیں. شاید وہ چیز ختم ہو گئی, اس وجہ سے ہمارے ساتھ شاید یہ ہوا ہے. آئی ہیو اے فیلنگ لائک دیٹ. ایک اور انالوجی سے بھی اس چیز کو دیکھ سکتے کہ
ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کوئی شخص آئے اور کہے کہ یار باہر نا ایک وین آئی ہے اور وہ ڈالر پھینک رہے ہیں سڑک کے اوپر, آؤ ڈالر پکڑتے ہیں. تو میں اور آپ فوراً باہر بھاگیں کہ اوے باہر کوئی ڈالر ہے, یا باہر کوئی چیز ہے, آئس کریم ہے, ڈالر ہے, یا چنا چاٹ ہے, اور بھاگیں وہاں پہ. اور یہ بھول جائیں کہ یہاں پہ کیا ہے, کوئی فون رکھا ہوا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لائٹس ہیں, مائک ہے, میرا والیٹ پڑا ہوا ہے, یہ سب بھول جائیں, کیونکہ وہ دیکھو وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے غالباً پچھلے 5-7-10 سال میں کہ انسٹا ہے یا نیٹ فلکس ہے یا میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے یا ایک بزنس ہے یا میرے نمبر ہیں او لیولز اے لیولز کے 3 اسٹارز ہیں, جو کچھ بھی ہے, تو ایک دم ادھر کو بھاگیں. اور تو بھاگو, ضرور بھاگو. تو ایک تو دیکھو کہاں بھاگ رہے ہو, یہ تو طے نہیں کیا, بس او لیولز کا نمبر ہے یا اسٹارٹ اپ ہے یا میرے 1 لاکھ فالوورز ہیں یا سم تھنگ ریڈیکولسلی اسٹوپڈ. اچھا چلو کوئی بات نہیں, کر لو. تو اس کی قیمت کیا ادا کی ہے, وہ کیا چیز ہے جو کمرے میں چھوڑ گئے تھے. تو زبان بھی چھوڑ گئے, روایات بھی چھوڑ گئے, ملنساری بھی چھوڑ گئے, تدبر بھی چھوڑ گئے, ٹھہراؤ بھی چھوڑ گئے, لکھنے کی صلاحیت بھی چھوڑ گئے, سوچنے کی صلاحیت بھی چھوڑ گئے, اختلاف کرنے کا قرینہ بھی چھوڑ گئے. یہ سب کچھ چھوڑ گئے. ارے اتنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا کہاں رہے ہو, یہ کوئی جگہ جانے والی اس قیمت پہ. تو مجھے لگا کہ یہ کیا ہے ہم نے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ, ٹیچرز نے بھی, اساتذہ نے بھی, والدین نے بھی, بزرگوں نے بھی, میڈیا نے بھی, سیاستدان نے بھی, دوستوں نے بھی یہ کیا کہ بھاگو اس طرف. بھئی وہ ایک تو طرف کون سی ہے, وہ تو طرف تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ تو بس ایسی سی کچھ ہے, کچھ ایک ڈھکوسلا سا ہے بس. اور چھوڑ کیا رہے ہو, ارے یار یہ چھوڑو بکواس کو, یہ کچھ نہیں چاہیے, نہ کتابیں چاہیے, نہ فلسفہ چاہیے, نہ دین چاہیے, نہ عمل چاہیے, نہ کردار چاہیے, نہ گفتگو چاہیے, نہ عزت چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. ارے او بھائی پتہ بھی ہے یہ سب کچھ کیا ہے, ہاں یہ دقیانوسی پرانی چیز ہے یار, ہو گیا یہ بس, اب وہ چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے سر. کلچر کے اندر نا, کلچر کی آڑ میں ہم لوگ, میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی بچوں کو اور ہم لوگوں کو پڑھا جاتے ہیں, بتا جاتے ہیں, جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. وہ جس ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے فحش چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب میں کہوں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں بھی جو ہمیں شاعری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے, وہ یہ تم آتی ہو تو تڑپاتی ہو, جاتی ہو تو ترساتی ہو, ٹھیک ہے, اس طرح کی شاعریاں بھی اس کے اندر ہیں. تو ہمیں یہ کہہ دیا جائے ہمیشہ کہ یہ عشق حقیقی ہے, نہیں, وی آر ناٹ اسٹوپڈ. میں نے ماں جی سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ یہ شاعری ایلس فیض کے لیے نہیں ہے ایٹ لیسٹ. انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقع, اور جو کتنا بھی کہتا رہے نہیں یہ پاکستان میں محبوبہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ, برا نہیں منانا میری بات کا آپ نے, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں ہم بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اسکول ٹائم سے, کالج ٹائم سے, پھر ہم بعد میں کہتے ہو تم نے عشق مشوقی لگا لی, تم نے بھاگ کے شادی کر لی. تو ڈونٹ یو فیل کہ یہاں سے چیزیں اسٹیم ہوتی ہیں؟ یہی سوال اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بغیر بھی آپ کریں گے 2 جملوں میں, تاکہ میں سمجھ لوں. کیونکہ کسی نوجوان کو ہم نے میٹرک میں کوئی برا شعر پڑھایا ہے, اس لیے اس نے شادی بھاگ کے کی ہے, یہ سوال ہے. میں نے کہا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے, یہ تیلی لگائی جا رہی ہے اس پوائنٹ پہ. ٹک ٹاک تو بعد میں حملہ کر رہا ہے نا ہم پہ. میں کہہ رہا ہوں اسٹارٹنگ وہاں پہ آپ اس چیز کو اسکول کے اندر مقدس کر کے ادب کا نام دے کر جب آپ اس چیز کو یہ پڑھا دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بعد میں ہم بچوں سے اعتراض کرو کہ یار نہیں تمہیں اس چیز نے خراب کیا. ہمیں تو شاید بنیادی طور پہ شاعری نے خراب کیا. میرے خیال میں یہ مضحکہ خیز حد تک یہ سمپلسٹک ویو ہے آپ کا. اچھا, یہ تقریباً ایسے ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی کہانی ہم نے پڑھی تھی 5ویں جماعت میں, کہ ان کی اماں نے ان کو اشرفیاں دیں جو انہوں نے چھپا لیں, اور پھر وہ جا رہے تھے تو ڈاکو نے حملہ کر دیا, اور ڈاکو نے کہا کہ کچھ ہے, تو انہوں نے کہا یہاں پر ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ تم نے چھپائے کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, تو یہ لو. تو ڈاکو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت بات ہے. تو اگر یہ کہانی میں کسی کو سناؤں اور کوئی شخص سن کے یہ کہے میں نے ڈاکو بننا ہے, کیونکہ ڈاکو جو ہے نا اس کے لیے اشرفیاں لینا بڑا آسان ہے, وہ بس جاؤ اور کسی کو چاقو دکھا کے لے لو اشرفیاں, تو کیا کہانی کو آپ دوش دیں گے اس بات پہ کہ تم نے اس کہانی میں سے یار ڈاکو دیکھ لی ہے, تو وہ کردار نہیں دیکھا بچے کا. صاحب گائیڈنس ہوتی ہے نا اس چیز کے, ہم ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں ہیرو بننا ہے, تمہیں یہ ڈاکو نہیں بننا. ہمیں رومانٹک پوئٹری پڑھاتے ہوئے یہ تو نہیں بتایا جاتا نا کہ تم نے یہ یوز اپنی بیوی کے لیے نہیں کرنی, اپنی محبوبہ کے لیے کرنی, کس لیے کرنی ہے.
میں ہرگز اس بات کے اعتراف نہیں کر رہا کہ میں ان معاملوں میں نہایت لبرل ہوں. میں ہرگز اعتراف نہیں کر رہا کیمرے پہ. ٹھیک ہے نہیں, آئی تھنک اٹ از ویری ویری اوور سمپلسٹک. اٹس ویری اوور سمپلسٹک. چونکہ انہوں نے کوئی, میں نے یہ, I'm not talking about فیض بائی دا وے, آپ وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی انقلابی شاعری ہمیں پڑھائیں, ہم اقبال پڑھائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر ایلیا صاحب کی ڈپریشن والی پوئٹری بھی ہمیں ڈپریس کر دیتی ہے. بے شک وہ ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے, مگر ہم پہ نیگیٹو امپیکٹ. میں ذرا سوال سمجھ لوں. اچھا, اوکے, مغرب کی ایک بڑی شاندار روایت ہے. مغرب میں جو اہم گفتگو ہوتی ہے یونیورسٹیز میں, وہ یہ روایت ہے جو یہاں بھی ہونی چاہیے. کرسپ کوسچن نہیں, کہ وہ جس نے سوال پوچھا ہے تو جواب دینے والا پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس سوال سے یہ سمجھا ہوں, تو کیا یہی سوال ہے؟ اچھا, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہی سوال ہے. اچھا, اب اس کا جواب دیا جاتا ہے تاکہ سوال. کیا بات ہے, کیا بات. چلے, تو آپ کا سوال جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ آج کل 9ویں 10ویں 11ویں کی جو اردو کی جو نصاب ہے, اس میں ایسی سطحی عشقیہ شاعری پڑھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے کردار پہ منفی اثر پڑ رہا ہے. یہی سوال ہے. پڑھ سکتا ہے, پاسبلٹی. ٹھیک, آپ نے ویسے بڑی وثوق سے کہا تھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں وہ شاعری نہیں پڑھانی چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں پڑھائیں مگر ساتھ بتائیں کہ اس کو اپنی بیگم کے لیے استعمال کریں, محبوبہ کے لیے. اوکے, پہلا ڈسکلیمر, میں نے یہ شاعری تو نہیں پڑھی کہ ایسی شاعری ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک گھوڑا بدا کی جائے. میں نے نہیں پڑھی کیونکہ میں تو نصاب نہیں پڑھتا. اس قسم کی شاعری ہونی چاہیے نصاب میں, ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. کیا اس سے کردار پہ اثر پڑتا ہے؟ ممکن ہے پڑ سکتا ہوگا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اثر کم پڑے گا. جو باقی حرکات ہو رہی ہیں معاشرے میں ان سے زیادہ پڑے گا. اچھا, اب ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. اس کی جگہ کیا پڑھانا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کلاسیکل چیزیں بچوں کو جلدی پڑھانی چاہیے. سراج اورنگ آبادی, میر تقی میر, غالب, اقبال, فیض, بس. جالب بھی کلاسیکل چیز تو نہیں ہے نا. یہ جو باقی میں نے کہا نا, یہ تو کلاسیکل روایت میں ان کا بہت اونچا مقام ہے شاعری کا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک ایج کراس کرتے ہیں تو کلاسیکیت جو ہے وہ بورنگ لگتی ہے انسان کو, تو یہ ٹیکہ جلدی لگا دینا چاہیے, جلدی لگ جائے. جیسے 7-8 مہلک بیماریوں کا ٹیکہ جلدی لگتا ہے بچے کو تاکہ اس کو بیماریاں نہ ہوں, تو جلدی ان کو سبجیکٹ کر دینا چاہیے ان چیزوں سے. ایک اور اس میں خوبی ہے, وہ خوبی یہ ہے کہ سراج اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے, آج ہر گل میں بہار اور ہی ہے, اندلیبوں کی پکار اور ہی ہے. جب جلدی ٹیکہ لگ جائے گا ان کو, تو ان کو جو شاعری کا ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا اور زندگی اور انسانیت اور رشتوں کی جو جمالیاتی پہلو ہیں اس سے لطف اندوز ہوں کہ دنیا خوبصورت ہے, رشتے خوبصورت ہیں, کاوش خوبصورت ہے. یہ دیکھو, یہ صرف پھول نہیں ہے, یہ صرف گل و بلبل نہیں ہے, یہ شخص کا صرف گال نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. یہ جلدی ان کو حساسیت کی اس سطح تک لے آئیں بچوں کو, تو اس لیے یہ جلدی پڑھا دینا چاہیے چیزوں کو. صحیح. اور اگر اس قسم کی چیزیں جو آپ نے بیان کی پڑھائی جا رہی ہیں تو یہ تو ویسے ہی نہیں پڑھانی چاہیے. یہ تو, اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ذرا سا ٹریڈیشنل آدمی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے لیے شاعری یا آرٹ جو ہے اس کی قدر و منزلت عام لوگوں سے زیادہ ہے. میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں عام لوگوں سے. تو میرے لیے یہ پاکیزگی کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو جب اس چیز کو ٹھیس پہنچتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جیسے کسی عالم کو تکلیف زیادہ ہوگی جب کوئی بات غلط کرے گا مذہبی, کیونکہ وہ عالم ہے, اس کو حساس ہے اس بارے میں. تو میں آرٹ کے بارے میں حساس ہوں, شاعری کے بارے میں بالخصوص حساس ہوں. اس قسم کی شاعری میری ناقصائی میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے کہ انہیں پیڑا شیر کے انہوں اندر پا رہے ہو. تو بچوں کو پڑھائی جائیے, یہ تو قطعا نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹ فارم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ چاہے پروز ہے, چاہے سائنس ہے, it must be taught in an aesthetically pleasing way. وہ خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورتی تو ہونی چاہیے نا. صحیح ہے. بدنمائی تو نہیں سکھانی بچوں کو, بدصورتی تو نہیں سکھانی بچوں کو. ہاں دنیا میں ہے, بالکل ہے, معاشرے میں ہے, لیکن کیا یہی بانٹنی ہے؟ ارے بھائی خوبصورتی بھی تو ہے. تو اگر ہم نے چوز کرنا ہے ان دونوں میں سے تو خوبصورتی یا بدصورتی, ارے بھائی خوبصورتی چوز کریں گے نا. خوش لباس, خوش الہان, خوش گلو, خوش گفتگو, ایسی چیز چوز کریں گے. تو نصاب, اب ظاہر ہے وہ ایک لمبی بحث ہے کہ نصاب کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس ملک میں اور کیا مسائل ہیں, دیٹس فائن. لیکن کیا اس سے کردار پہ اثر پڑتا ہوگا؟ بالکل پڑ سکتا ہے. لیکن میرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے تو جو پڑتا ہے سو پڑتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری
برائیاں نہیں کی بھی بہت ساری نہیں کی, کیونکہ میرے اوپر کسی شعر کا یا کسی ایسی بات کا ایسا اثر تھا کہ اس نے مجھے اچھے رستے کی طرف لگایا, موٹیویٹ بھی کرنے والی بڑی بہت صحیح بات. تو ارے بھائی وہ ایک ذہن ہے جو اس ذہن کو بجائے یہ کہ نیچے گراؤ, ارے اس کو تو اوپر لے کر جانا تھا نا اس موقع پہ, تو ایک تو وہ ضائع ہوا اور پھر وہ پستی میں چلا گیا. ارے بھائی کون لوگ ہو بھائی تم, تو میرے خیال میں اس بات سے سہمت ہوں کہ ایسا نہیں پڑھایا جانا چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر کتاب سے واپس رشتہ کیسے جڑے گا ہمارے ملک کا؟ میرے خیال میں ایک تو رومانٹک جواب ہے کہ ایسے, لیکن میرے خیال میں منطقی بات کریں, میرے خیال میں وہ جوڑے گا نہیں. اچھا اگلا سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نہیں جوڑے گا, ہن کی کریے. یہ انسان کی تاریخ کا پہلا دور ہے یہ اب جس میں ہم گزر رہے ہیں پچھلے 2 4 5 7 سال. اچھا, اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں آیا, پتہ نہیں آئندہ کبھی آئے گا. یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ایک ایسا کام ہوا ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس لیے ہم یہ جسے کہتے ہیں وی آر گریپلنگ ود کہ اچھا پرانی کتابوں کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے لوگ, اور وہ کام یہ ہوا ہے کہ اس دور میں جو بولا ہوا یا کہا ہوا لفظ ہے اس کی طاقت اتنی ہی ہو گئی ہے جو لکھے ہوئے لفظ کی ہوا کرتی تھی. کیسے؟ یہ دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہوا. جب لفظ لکھا گیا ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو کہا گیا تھا لفظ وہ ریکارڈ نہیں ہوا, کیمرہ ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, وہ تو ریکال ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لکھا گیا جو لفظ ہے یہ نقش ہو گیا ہے وقت کے اوپر. اب ایسا نہیں ہے. صحیح. اب کہا ہوا لفظ بھی نقش ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, ہماری سوچ کے اوپر, انسٹا کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو اٹ ہیز بیکم ویری پاورفل. 100 years ago اسپوکن ورڈ ہیڈ نو ویلیو. کسی نے کتاب میں لکھا تو لکھا ہوا لفظ ہی پہنچا نا مجھ تک, ورنہ تو پہنچا ہی نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظوں کی طاقت تھی لکھے ہوئے لفظ کی, اس کے مقابلے میں ایک اور فوج کھڑی ہو گئی ہے, کہے ہوئے لفظ کی فوج. تو ہم یہ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ اور میں, شاید میں آپ دونوں, کہ وہ دیکھو یار فوج تو وہ تھی, یہ دیکھو کتاب دیکھو, وہ کتاب دیکھو, یہ پڑھو, ارے یہ فلسفہ دیکھو, یہ نظریہ دیکھو, وہاں لکھا ہوا ہے. اب تو کہا ہوا لفظ آ گیا, تو اب کیسے جائیں؟ جس کو شوق ہے وہی جائے گا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود, اور وی نیڈ ٹو, شیورلی وی نیڈ ٹو, بٹ ناٹ آن اے میس اسکیل. میس اسکیل پہ یہ نہیں ہو پائے گا. یہ ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج. اب ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج, اور وہ یہ ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی, تو میں نے مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز ایک کتاب ہے, تو میں تو پڑھ نہیں سکتا, تو سن لو نا اس کو. اب میں سن سکتا ہوں آڈیو بک میں. صحیح. اب میں اس کو سن سکتا ہوں. اس کا ریویو, اچھا بھی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھنی, کام کرو 10 منٹ کا بک ریویو ہے, وہی پڑھ لو. کمبخت کانوں کے پردوں کے اوپر اس کا مرکزی خیال تو پڑھے, صحیح ہے, پتہ تو لگے. چلو 2 شعر ہی سن لو جان ایلیا کے, تم نے کہاں کلیات کھولنی ہے, اور اگر سننا ہی ہے تو فیض کو سنو, پھر صرف ایلیا کو سنو. بالکل صحیح. سو آئی تھنک وی ول بی فائن. ایک جملہ اور وہ یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, غالباً یہاں بھی ہیں بہت سارے, ان کو ایک تو اس نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی ضرورت ہے کہ جب وہ اٹھائیں اپنا فون یا لیپ ٹاپ یا وہ کمپیوٹر, تو اپنے آپ کو ان مغلظات سے اور لغویات سے اور بکواسیات سے دور رکھیں جو ایک تومار ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اور اپنے آپ کو منظم کر لیں کہ بھئی یہاں رہنا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ پہ یا بک ریویو پہ یا فلاں ویڈیو پہ یا فلاں لیکچر پہ یہاں رہنا ہے میں نے اپنے آپ کو, کیونکہ میں نے جیسے ہی دروازے کھولے تو ہر طرح کی مچھر مکھی اندر آ جائے, مجھے صرف تتلیاں چاہیے اندر. تو ایسی جگہ جاؤ گے جہاں تتلیاں ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. ان کو اب بک شاپ جا کے بک خرید کے صفحے پلٹ کے اس میں سے سارا کچھ جوس نہیں نکالنا, اب وہ جوس موجود ہے. صحیح. پرائس یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ بک اور بھی ہے, ان سے بچیں تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. So that's a great advantage in this day and age. How can we take Faiz Festival to other cities? اور آپ کو لگتا ہے باقی شاعروں کے لیے بھی ہمیں یہ سب کرنا چاہیے؟ بھائی ہر شاعر کے لیے کیوں, ہر شخص کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہے, انسپائرنگ کام کیا ہے, کرنا چاہیے. صرف شاعروں کے لیے کیوں؟ صحیح. 2 اس میں کی چیزیں ہیں. ایک کی چیز یہ ہے کہ وہ دیر ہیز ٹو بی این ایلیمنٹ آف اونرشپ اینڈ انسپریشن. ٹھیک. یہ لوگوں کے حلق کے اندر اتارا نہیں جا سکتا, لوگوں نے کرنا ہے. صحیح ہے. ہمارا بھی جو فیض فیسٹیول لوگ ہی کرتے ہیں, وہ ہم نہیں کرتے. ہم نے تو بھی شروع کیا تھا کہ دیکھو یہ کچھ کر رہے ہیں, تو وہ کارواں شروع ہو گیا. ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ 9 سال ہو گئے. ہاں, ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ صحیح. تو وہ جو ایسی شخصیت ہے, وہ چاہے کوئی پینٹر ہے, وہ چاہے کوئی سیاست, کچھ بھی ہے,
کہ جو جینونلی لوگ اون کرتے ہیں اور جینونلی انسپائر ہوتے ہیں اس سے. ہمارے ایک دوست ہیں, اسکالر ہیں تو ہندوستانی, رہتے ہیں انگلینڈ میں. انہوں نے لندن میں کچھ دن پہلے ایک محفل کی فیض صاحب کی, اور اس میں صدارت کے لیے فلاں شخص کو بلایا, اور وہ جب لگائی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو کسی نے کامنٹ کیا کہ دیکھو یہ فیض صاحب کی شان میں محفل تھی, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان صاحب کی جگہ کسی پاکستانی کو یہ لاتے صدارت کے لیے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ کیوں بھائی, ایک انسپریشن ہے, ایک ہوا کا جھونکا ہے, ہوا کا جھونکا کسی کوئی ایک شہر کا ایک جگہ کا تھوڑی ہوتا ہے, ہم جس کو مرضی. دیٹ از اونرشپ. تو اس طرح کی اگر اونرشپ ہے کسی بھی شخص کی تو اس پہ جتنے مرضی فیسٹیولز کریں, 100 بسم اللہ, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی, بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ دھکے سے نہیں ہو سکتا, وہ تو پھر رک جائے گی نا ٹرین. صحیح ہے, وہ تو پھر رک جائے گی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر ایک فیض صاحب کی یاد میں ہی, اس پہ یوسفی صاحب بھی تھے, جاوید اختر صاحب بھی آئے, اور میرا فیوریٹ ہے وہ یوسفی صاحب کا مضمون وہ سننا, بہت وہ زبردست. یوسفی صاحب تو کمال آدمی, کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا سر. جاوید اختر صاحب کی جو کنٹروورسی تھی, وہ آپ جاوید صاحب کے اس پرسپیکٹو سے ایگری کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ انڈیا کے جو ایکٹرز ہیں ان کو آرٹسٹس ہیں, یا ان کو ہم اتنے مداثرائی ان کی نہیں کرتے, اور وہ ہم مہدی حسن کی کرتے ہیں, ہم نے کبھی لتا منگیشکر کو یاد نہیں کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمی ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں, میں ایسے اگری بالکل بھی نہیں کرتا. اچھا. ہاں, اور یہ فیکچولی بھی غلط بات ہے. اٹ از ناٹ فیکچولی ٹرو. ٹھیک ہے. تو لتا منگیشکر کی مثال تھی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی نہیں بلایا. کیا پاکستان میں 60-70 برس لتا منگیشکر کو کبھی نہیں بلایا؟ I have no idea. مجھے معلوم ہے نا. اچھا. ہاں, وہ انہوں نے آنے سے انکار کیا ہے ہمیشہ. لتا جی نے بارڈر تک وہ آئی تھیں میڈم کو ملنے کے لیے ایک دفعہ. اچھا. لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا. تو وہ ہر آرٹسٹ کا حق ہے وہ, لیکن ہم کیوں نہیں بلائیں گے؟ دنیا میں, پاکستان میں کون سا ایسا گھر ہے پرانا جہاں کوئی پرانا گانا سنا گیا ہے اور وہاں کوئی لتا جی کا کوئی مداح نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. کون سا باپ دادا ہے جو لتا جی کا مداح نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں بلائیں گے بھائی؟ اچھا, مجھے ایک ایسی مثال دیں پچھلے 75 سال میں کہ ہم نے جتنے بھی کم آرٹسٹ آئے انڈیا کے ان کو پلکوں پہ نہیں بٹھایا. ایک مجھے ایسی مثال. دلیپ صاحب آئے تھے, دت صاحب آئے تھے, تو اسٹیٹ گیسٹ تھے دلیپ صاحب. یہ تو میری ہوش کی بات ہے, مجھے یاد ہے. ہمارے تو گھر آئے تھے دلیپ صاحب. اچھا. ہاں, اسٹیٹ گیسٹ تھے, ضیاء الحق کا دور تھا. اور میں ان کی بھی بتاؤں عظمت, کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑا. وہ ہمارے جب گھر آئے تھے تو جب ڈرائنگ روم میں آئے تو انہوں نے پوچھا فیض صاحب کہاں بیٹھتے تھے؟ ہم نے کہا یہاں پہ. تو دلیپ صاحب اس صوفے پہ نہیں بیٹھے, وہ زمین پہ بیٹھے پوری شام. پوری شام. یہ 1986-87 کی بات ہے. اچھا. تو ہم تو ہمیشہ پلکوں بٹھاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہی بالکل جو میں نے ابھی بات پہلے کی وہ فیصلہ والی, کیونکہ آرٹسٹ کسی سرزمین کا تو نہیں ہوتا, تو دلوں کا ہوتا ہے. اب اس کی جو شہریت ہے وہ لنڈن ہے کہ امریکن ہے کہ انڈین ہے کہ پاکستانی ہے کہ بھرے ہمارے دل میں ہے کوئی آرٹسٹ. تو لتا جی ہیں یا رفیع ہیں یا کشور ہیں, صحیح بات ہے, ایون امیتابھ بچن ہیں یا جو بھی ہے بھائی. بالکل صحیح. کون سا ایسا گھرانہ ہوگا ہندوستان میں جہاں پہ غزل گائکی سنی جاتی ہو اور وہ مہدی حسن کے, غلام علی کے, فریدہ خانم کے مداح نہ ہوں؟ صحیح بات ہے. تو یہ لکیر کھینچنے سے کیا ہوتا ہے آرٹسٹوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح بات. میرے خیال میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. اور ہم فیض فیسٹیول میں ہمیشہ بلاتے ہیں آرٹسٹ کو. آج کل ادھر سے قدغن زیادہ ہے ان پہ, ہماری طرف سے تو کبھی. جاوید صاحب اس کے بعد آئے نہیں, کیا انہیں بلائے نہیں یا کیا ہوا؟ ابھی کچھ دن لگیں گے. اچھا. ذرا موسم تو بدلا ہے لیکن پیڑوں کی شاخوں پہ نئے پتوں کو آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک, پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. صحیح بات. اس بات کو یہاں تک رہنے دیجیے. لیکن ہم نے اس سال بھی بلایا تھا, اس سال 30 لوگ آئے تھے, اور 2-3 سٹارز سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے اگری بھی کیا. صحیح. وہ اس سال نہیں آ سکے, آئندہ سال. لیکن بالکل ہم پلکوں پہ بٹھاتے ہیں, وہ بھی بٹھاتے ہیں پلکوں پہ. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. وہ آج کل چونکہ انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیے اپنے سیاسی طور پہ, اس لیے ان کے مسئلے ہیں, لیکن ان کی جو عوام ہے اس میں کون سا ایسا شخص ہے جو راحت کے یا عاطف کے گانے نہیں سنتا, یا فواد کا وہ فین نہیں ہے, یا مہرا کا فین نہیں ہے؟ ارے وہ تو وہ ایک بدقسمتی ہے, ہماری سیاسی بدقسمتی, کہ ہم نے اس کو وہ نہیں کیا بارڈر کو جو جرمنی اور فرانس نے کر دیا. صحیح. کہ بھائی جنگ لڑی تھی نا, بہت خون, ارے بھائی اب ہو گئی نا بھائی, آؤ بارڈر تو کھولو, آؤ تجارت بھی کرتے ہیں اور ایکسچینج بھی کرتے ہیں اور گپے بھی لگاتے ہیں. صحیح ہے. ہم نے وہ نہیں کی باہر صورت. صحیح ہے. ٹھیک. ایک کوشچن ہے, میں کافی لوگوں سے پہلے پوچھ چکا ہوں, آئی تھنک یو آر ون آف دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جسے میں پوچھ سکتا ہوں. ہاؤ کین وی انڈو ضیاء الحق؟
What do you mean by undoing Ziaul Haq exactly? میرے خیال میں یہ قائد کا پاکستان نہیں، ضیاء الحق کا پاکستان ہے کہ ہر چیز میں ہمارے پاس وہ آ کے نا ایک ریلیجس وہ ایک کٹر پنا وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، اور میرے خیال میں یہی ایک چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. ہر چیز کے پہلے ہم ایک چیز وہ حلال حرام کے لے جاتے، تو تھوڑی دیر پہلے میں بھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز آ جاتی ہے ہمارے ہاں. ایک انٹرنل فلٹر ہے، ان انٹرنل فلٹرس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا، کلرجی بہت زیادہ ہم لوگوں کے اندر آ گئی. مے بی آئی فیل ون آف دا ریزنس کہ آرٹ اور کرافٹ کو اس وجہ سے بھی شاید پروموشن نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور ان کے دور میں تو مطلب سیدھے لفظوں میں ریپ کیا گیا ان ساری چیزوں کا، ٹھیک ہے. اور ماجی بھی بتا رہی تھی جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا، اور جلاوطنی بھی کاٹی، سارا کچھ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے امپیکٹ آج تک ہیں. اس سے پہلے کا ہم جو 60-70s کا جو پاکستان ہے، جو یوٹیوب پہ مجھ جیسوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بہت ترقی یافتہ تھا. انڈینس کہتے تھے کہ 70s میں پاکستان ہم سے آگے تھا. تو ہم نے وہ 11 سال کی آمریت میں ہم میرے خیال کو 50-60 سال یا اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے گئے، اور آج تک شاید انڈو میں کیوں شاید ریئلائز بھی نہیں کیا ہم نے کہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہو گئی ہے. اب آئی ہوپ کوشچن آپ کو سمجھ آیا ہو. ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس میس ناؤ؟ یار ایک تو جب ڈھکن کھول دے نا بوتل کا، اس میں سے جن باہر نکلا ہے، تو ہم نے تو صرف ڈھکن ہی کھولا ہے. اب وہ جو جن نکلا ہے نا، اب اس جن نے واپس نہیں جانا. ان کو جن کو بہت طاقتور ہم نے کر دیا ہے، آپ نے، میں نے نہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو ڈھکن تھا، یہ اس سے پہلے کھول دیا تھا بھٹو صاحب نے. انہوں نے 2-3 قوانین ایسے پاس کیے تھے. تو صرف یہ نہیں کہ اوور نائٹ، وہ بھٹو صاحب نے شروع کر دیا تھا یہ کام، ٹھیک. تو ایک تو ہم یہ جان لیں کہ بھئی یہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہوا، یہ پہلے وہاں پہ فلڈ گیٹ کھل گئے تھے، لیکن تالا پیچھے کھل گیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا، تالا پیچھے انہوں نے کھول دیا تھا. قوانین تو پاس کیے تھے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر فلڈ گیٹ ہی کھول دیا. ایک اور ذرا سی کہ ہندوستان میں جو پچھلے 10-12 سال میں جو پولیٹیکل چینج آئی ہے، ادھر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ وہ ایک اور طرف ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، ہم ایک اور طرح سے ریڈیکلائزڈ ہیں. ہم آئی تھنک ان سے ابھی بہت کم ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکلی ریڈیکلائز نہیں ہیں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو مذہبی طور پہ جھکاؤ بہت زیادہ نہیں نا ان کا. وہ PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، PTI ہے، یہ بہت زیادہ مذہب کارڈ پلے نہیں کرتے. تھینک گاڈ فار دیٹ. انڈیا میں کرتے ہیں. تو ہماری فی الحال تو سیونگ ریز یہ ہے کہ اسی انہوں کو بہتر ہے اس لیے. اچھا اب آ جائیں اپنے سوال کی طرف. یہ انڈو کیسے ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ وہ آگ ہے کہ یہ 15ویں صدی میں یورپ نے سمجھ لی تھی کہ اس آگ کو اگر ہم نے نہ بجھایا تو بیٹا یہ آگ تو یہ قابو میں نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ باہر کی تو ہے ہی نہیں، یہ تو اندر کی ہے. تو بیٹا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. آئی ڈونٹ نو. یہ جو جملہ ہے آئی ڈونٹ نو، یہ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ مارک ٹوین کا جملہ ہے کہ ٹیچ یور ٹنگ ٹو سے آئی ڈونٹ نو. یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اب آگے بھی تو چلنا نا زندگی میں، یا یہیں رک جانا؟ تو ایک کام کرتے ہیں، فیض صاحب کا شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. وہاں بھی دیکھ لیں تاکہ تسلی رہے سننے والوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ thank God we are in the 21st century. We're in the age of technology. We're in the age of the internet. We're in the age of communication. We're in the age of information. We're in the age of AI. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اور میں اور نوجوان لوگ اور بزرگ لوگ، ہم لوگ تقریباً جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں پرمیشن نہیں چاہیے ہر وقت. ہم اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں، بزنسز کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، کانورسیشنز کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آرٹ پریکٹس کر سکتے ہیں، آرٹ کی ایگزیبیشنز کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہاں اور بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن یہ بہت کچھ ہے جو میں نے گنوایا، تو یہ کر سکتے ہیں. تو اب یار فلاں کام نہیں کر سکتے، او بھائی 36,000 اور بھی کام نے جدوں وہ پورے کر لو گے تو وہ بعد کہہ دینا کہ وہ کام رہ گیا ہے. تو ابھی بہت کام ہم کر سکتے ہیں، تو ادھر بھی توجہ کریں، نہ کہ کیا نہیں کر سکتے. ایک اور دلچسپ بات، میں کوئی 2-3-4 سال پہلے مجھے پتہ نہیں کیوں حکومت نے سمجھا کہ میں صحیح آدمی ہوں چیئرمین سینسر بورڈ بننے کے لیے.
ہاں میں نے دیکھا, میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر کے لیے مگر ہاں ایک آدھ سال ہی دور, میں نے ان سے کہا کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نہایت لبرل اور نہایت سیکولر آدمی ہوں, اور اگر میرے پاس کوئی فلم ایسی آئی کہ جس پہ میرا سٹیمپ لگ رہا ہوا کہ اس کو بین کریں کہ نہ کریں, میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میں نے بلینکٹ پرمیشن دینی ہے کہ کوئی فلم بین نہ کریں. تو یہ جان کے آپ لگائیں, ان کا نہیں آپ سے یاد. خیر ایسی کوئی فلمیں آتی بھی ویسے نہیں ہے, ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ 2-3 لوگوں نے شکوہ کیا کہ پاکستان میں اچھی فلمیں نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ سینسر بڑا اسٹرانگ ہے اور سب تو سینسر ہو جاتا ہے. اچھا میں آرٹسٹ کمیونٹی کا آدمی ہوں, میں کوئی بیوروکریٹ تو ہوں نہیں, تو میری تو ساری زندگی آرٹ میں ہی گزری ہے, اور ایسے خاندان سے جس میں ہر کوئی جیل جا چکا ہے, ہر ڈکٹیٹرشپ میں. تو میں نے ان 2-3 ساتھیوں کو بلایا پاکستان کے فلم میکرز کو, میں نے کہا یار ابھی تو چلو میں چیئرمین ہوں, پچھلے 50 سال میں کیا 2000 فلمیں بین ہوئی ہیں؟ کیڑی فلم بین ہوئی ہے؟ کوئی ایک آبسکیور فلم اگر بین ہو جائے دیٹس سیڈ, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن دیٹس ناٹ دا ریزن وائی دیر آر نو فلمس. یو بگز ڈونٹ میک گڈ فلمس, دیٹس دا بلڈی ریزن. ایویں بدنام کری جاندی ہو کہ جی سینسر, کیڑی سینسر ہوئی فلم؟ دا پوائنٹ بینگ کہ دیر از بہت بڑا کینوس ہے پاکستان میں کام کرنے کا, آگے نکلنے کا, ایجوکیٹ ہونے کا, ایجوکیٹ کرنے کا, ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کا بہت بڑا کینوس موجود ہے. کوئی حصہ ہے کینوس کا جہاں پہ ہماری رسائی نہیں ہے, درست بات ہے, کاش یہ بھی ہوتی, لیکن بہت کام ہو سکتا ہے. تو اس بات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں فلاں ہے. دل دکھتا ہے, دکھنا بھی چاہیے, لیکن بہت اپرچونٹی ہے کام کرنے کی, اینڈ دیٹ از ویری ایکسائٹنگ. It's the most exciting time that I can think of. I wouldn't want to be in any era in history than this. کچھ کھانا ہے, ابھی فوڈ پینڈا کو آرڈر کرو, ابھی آ جائے گا یار کھانا. میں نے کہا میں نے نوکری کرنی ہے, ابھی لنکڈ ان پہ جاؤ, دیکھو یار کہاں کہاں پہ لسٹنگ ہے, نوکری کرو یار. میں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے, ارے ابھی بناؤ یار. دکان کھولنی ہے, ارے ابھی کھولو یار, دیکھو ریسرچ کرو. So I think we're doing fine that way. If people want to make a difference, they can make a difference. صحیح ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. اگر آپ گنڈاسے والی مووی کو بالکل اگر بین کرنے لگ جاتے تو لوگ بنانا چھوڑ دیتے نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ اپروو نہیں ہونی. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وائلنس, کیونکہ وائلنس کا کریں پھر تو مولا جٹ بھی نہ ملے ہمیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کلچر کو اگر آپ وہ کر دیتے نا, وہ ڈس اون کر دیتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کر دیتے, تو شاید پھر وہ لوگ بنانا چھوڑ دیتے. لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ ذرا سا یہ جو آپ نے سرفس چھیلی ہے, اب ذرا اندر جانا چاہیے. جی بتائیں. وہ یہ ہے کہ اسی کو پہلے لیٹس پلے اٹ آؤٹ واٹ یو جسٹ سیڈ اینڈ دین ویل گو ایلسویئر. کہ گنڈاسے والی فلم ہے یا لوگ اس کو تو بین کریں تاکہ ہم اچھی فلم بنا سکیں. کوئی فلم بین کریں کسی وجہ سے, یہ کون طے کرے گا؟ سینسر بورڈ طے کرے گا, وچ مینس سینسر بورڈ ہیز دی اتھارٹی ٹو بین اے فلم بیسڈ آن ڈو دے دے ڈو دے کین بیسڈ آن واٹ دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس. تو سینسر بورڈ کے 10 لوگ اپنی پسند ناپسند پہ فلم بین کریں گے. تو اب ایک اور کام ہوگا. تو جب میں نے فلم بنائی ہے اور میرا ایک رائیول ہے, اس کا پھپھا لگا ہوا ہے سینسر بورڈ میں, وہ کہا یار وہ دل کی فلم ذرا بین کرا دو کیونکہ میری بھی فلم ساتھ آ رہی ہے. صحیح. تو فلم کی کوالٹی چیک کرنا سینسر بورڈ میں دنیا میں کہیں کام نہیں ہوتا. کام یہ ہوتا ہے کہ فلم میں سینٹیمنٹ ایسا نہ ہو جو وائلنس یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ریلیجن چیز کو کرے. یہ کام ہے سینسر بورڈ کا. اس کی ایستھیٹکس طے کرنا ہے سینسر بورڈ کا کام نہیں ہے, یہ کام آڈینس کا ہے. یہ آڈینس طے کرے گی. تو اگر کوئی فضول فلم ہے مارکوٹائی والی, جو کہ انڈیا میں وہ جانور, کون سی فلم ابھی اینیمل آئی تھی, میں تو نہیں دیکھی پر بڑی لے دے ہوئی کہ اتنی فلم ہٹ ہو گئی ہے اس میں بڑی. دیٹس دا جاب آف دا پیپل اینڈ دی آڈینس, ناٹ دا سینسر بورڈ. اب ایک قدم اور آگے آ جائیں. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ کہہ لیتے ہیں, ان کو ذرا زور زیادہ ہے تو پہلی پکڑ لیتے ہیں ان کو, وچ مینس اس کے لیے میں ایک اور ٹرم دیتا ہوں آپ کو, فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک. وچ مینس واٹ؟ وچ مینس کہ میرے پاس یہ حق ہے کہ میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے میں وہ بیان کر سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ فرانس میں ہو سکتا ہے, ایسے بیلجیم میں ہو سکتا ہے, سویڈن میں ہو سکتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بھی جو دل کہے تم کہہ سکتے ہو, میں بھی جو دل کہے میں کہہ سکتا ہوں. یہ طے ہے. اگر ہم نے کسی کو بھی حق دیا
کہ وہ ہمارا گلا گھونٹ سکتا ہے تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. بہترین. اس لیے سینسر بورڈ کے پاس اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اور ہے بھی نہیں کہ اپنی پسند پہ فلم بین کر دیں. تو پھر ایک اور کام کرتے ہیں, اگر آپ کی میری گفتگو پسند نہ آئے کسی اور کو تو وہ پوڈ کاسٹ ہی بین کر دیں کہ نہیں ایستھیٹکلی اچھا نہیں آ رہی. ارے تو یہ پاور کس کو دینا, آپ اسٹیٹ کو؟ اسٹیٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. ہم پاکستان انڈیا ابھی وہاں نہیں پہنچے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ کو ہینڈل کر سکیں کلیکٹیولی. صحیح کہہ رہے ہیں. کلیکٹیولی ہم وہاں پہنچے نہیں ابھی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم آئے گا. ہمارے جو لبرلز ہیں وہ بھی ماشاء اللہ لبرل ایکسٹریمسٹ ہی ہیں, وہ بھی ہینڈل نہیں کر پاتے ڈس ایگریمنٹس کو. دے آلسو گیٹ انٹلیکچولی وائلنٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ ٹویٹر کے اوپر جرنلسٹ کو تو دیکھیں جو ایک دوسرے سے وہ کامنٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ارے عدم برداشت. بالکل. ارے وہ ٹھیک ہے وہ ٹویٹر پہ ہے, لیکن لک ایٹ واٹ دے ٹاک اباؤٹ, لک ایٹ ہاؤ دے ریسپونڈ ٹو این آرگومنٹ. تو ہم تو بھی وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بس اتنی بات تھی. صحیح کہہ رہے ہیں سر. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں سر. نانا سے آپ کو کوئی ایک بات جو آپ کہتے ہیں نا یہ کرکس ہے ساری چیزوں کا, یہ مجھے ملا ہے, وہ کیا ہے؟ دو چیزیں تو دے دیں. ایک چلیں آپ تین بتائیں سر, مجھے کوئی بات بتائیں ایسے کہ کیا ہے, اگر آپ سمرائز کر کے کہیں نا میں نانا سے یہ چیز مل گیا. نیک نامی, حساسیت اور غربت. غربت انورٹڈ کوماز کے ساتھ ہے. جب کسی لفظ کو ایسے کھول دیں گے تو اس کا صحت پترسم ختم ہو جائے گا, تو اس کو پردے کے پیچھے رہ دیں. You enjoy this غربت. I love it. صحیح ہے سر. فائنلی میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس کو نا آپ ایک کوئی فائنل پیغام جو آپ کی پرسنل جرنی, جو آپ کا سارا پروفیشنل ہے, آرٹسٹک جرنی ہے آپ کی, جو آپ نے ایک جو سیکھا اپنی لائف سے سر, ٹھیک ہے, ایک فائنل ایڈوائس ملینیلز, جین الفا کے لیے, جین زی کے لیے, جتنے بھی ہمارے سارے, ان کے لیے سر آپ کیمرے میں دیکھ کر ایک فائنل میسج سر. اچھا, ایک تو یہ جو اس ملک میں بیماری ہے نا کہ انٹرویو یا گفتگو کو قوم کو پیغام, نوجوانوں کو پیغام, کوئی ایک رقص, کوئی ایک نگینہ جو بالکل حرف آخر ہے, جو آپ کی نچوڑ ہے زندگی کا, وہ پیش کر دیں. یہ میں اس سے بڑا خائف ہوتا ہوں. دوسرے وہ جین زی, جین اے, جین ایم, جین ایکس, میرے فرشتوں کو نہیں پتا ان میں فرق کیا ہے. ٹھیک. اچھا, اب تیسری بات کہ اچھا کچھ پیش کر دیں, تو حالانکہ ذمہ داری آپ کی تھی ختم کرنا پوڈ کاسٹ, پر آپ نے میں نے کب کہا کہ اس کے بعد پوڈ کاسٹ ختم ہو رہی ہے؟ میں نے کب کہا؟ میں نے اسیوم کیا جیسے آپ نے اسیوم کیا تھا. ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے, جو عزم و ہمت کے مدعی تھے, اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایمان کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے. ادھر نہ دیکھو. جو کج کلہ صاحب حشم تھے, جو اہل دستار محترم تھے, ہوس کے پرپیچ راستوں میں کلہ کسی نے گراؤ ہے رکھ دی, کسی نے دستار بیچ دی ہے. ادھر نہ دیکھو, ادھر بھی دیکھو. جو اپنے رخشاں لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظر سے اوجھل ہوئے اور اپنی لحد میں اس وقت تک غنی ہیں. ادھر ہی دیکھو جو حرف حق کی صلیب پہ تن سجا کر اس جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں. ادھر ہی دیکھو, ادھر نہ دیکھو. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ. مطلب پرائیورٹیز, رول ماڈلس ہم لوگوں نے اپنے غلط کر لیے. ہم نے پھر پلسم خراب کر لیا تھا اس چیز کا, اس کو ویسے ہی رہنے دیتے. کوئی نہیں, چلو. دیکھیے جی, بہت بڑا میس ہے پاکستان کے اندر کریٹ ہوا. اس کو ہم آج شروع کریں گے تو پھر کسی پوائنٹ پہ 10 سال بعد, 20 سال بعد جا کے ہم اس ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے. مگر ایک پرابلم ہے, پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے, وہ زبان کی بھی ہے, وہ کلچر کی بھی ہے, بہت ساری چیزوں کی ہیں. اس کو ریئلائز کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ. میرا عدیل بھائی کو بلانے کا آج مقصد یہ تھا کہ چلو ایک پہلا اسٹیپ ہم لوگ اٹھائیں کہ ہم لوگ ریئلائز کریں کہ یار دیز آر دا تھنگس جن کی طرف ہم لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے, اور دیز آر دا تھنگس جو کہ کمرشلی بے شک وائبل ہیں, مگر ہم لوگوں کو اپنی کنسنٹریشن ہٹا کر ان امپورٹنٹ چیزوں کی طرف لے کر جانی چاہیے, کیونکہ شارٹ ٹرم میں نہیں لانگ ٹرم میں جا کر ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ فائدہ دیں گی. وہ اقبال کا مجھے ایک وہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ اینڈ پہ کہتا ہے ابلیس کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی
تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. تو اسی آرزو کا شرارہ تھے عدیل ہاشمی صاحب. عدیل بھائی بہت شکریہ. مجھے بہت لطف آیا, بہت دنوں کے بعد ایک ایسا پوڈ کاسٹ جو ذہن ساز پوڈ کاسٹ تھا. تو موقع ملے گا تو پھر بلائیں گے تو ایک اور دفعہ کریں گے, کچھ اور اس میں دریافت کرنے کی کوشش کریں گے. I was very happy. کیوں نہیں, میں جرت نہیں کر پا رہا تھا, آپ نے خود ہی خواہش کا اظہار کر دیا. No, I would کیونکہ love میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا, سچی بات بتاؤں. ٹھیک ہے, آپ ڈرتے ہیں؟ ڈرنا چاہیے. انسان, وہ یوسفی صاحب کہتے ہیں نا, انسان ایک ایسا جانور ہے جو اپنا زہر دل میں رکھ لیتا ہے, نہیں پتہ چلتا کون اوفینڈ ہو گیا. اب ماجی تھی نا, بند کر دو, ماجی تھی نا وہ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں بھائی ریزیوم دونوں مائکس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے سر. اب اپنا جواب پورا کر دیں. ایک دفعہ سوال اور پوچھیں گے, یہی والا سوال آپ نے دکھا تھا, اتنی لمبی تمہید کہ بغیر پوچھیں. از ایوری تھنگ اوکے؟ چل رہا ہے کیمرہ, مائک سے.